اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد. مدرسے کے جو آپ کا سلیبس ہے اس میں مورد ابتلا مسئلے، عامۃ البلوہ مسئلے معاشرے میں جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں اور ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ والے مسئلے پیش نہ آتے ہوں. نابالغ بچوں کو مارنے پیٹنے سے متعلق فقہی اور اخلاقی احکام. ویسے تو پورا فوکس نابالغ بچوں کے اوپر ہوگا، لیکن جب دیات وغیرہ کے مسئلے آئیں گے تو اس میں پھر بالغ افراد بھی اگر ایسا کوئی کام کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، مار پیٹ کریں، تو ان کی دیات کے احکام بھی اس میں ساتھ ساتھ ہی آتے رہیں گے. تو دیکھیے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اولاد نافرمان ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پٹائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو مارا جاتا ہے، اس میں زیادہ بڑا دخل والدین کا ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے. کچھ اسلامی تاکیدات ایسی ہیں کہ جو ابتدا میں پوری نہیں کی ہیں، اور بعض اوقات مکافات عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور مکافات عمل کے نتیجے میں بھی اولاد جو ہے وہ بگڑی جاتی ہے. مثلا روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی کی روش ڈالو، رید ڈالو، تو تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرے گی. کبھی دیکھیے، اللہ کی فرما برداری بھی اس میں شامل ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ میں جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو جاتا ہے، تو میں اس کا اثر اپنی اولاد حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانوروں تک بھی اس کا اثر پاتا ہوں کہ وہ پہلے کی طرح میرے فرما بردار نہیں رہتے. یعنی جب آپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی، حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانور بھی آپ کی فرما برداری ویسے نہیں کریں گے. آپ اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہوں گے، مکافات عمل ہوگا، آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی، اور یہ مار پٹائی کا سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بچہ مثلا ابھی شکم مادر میں ہی ہوتا ہے کہ اس وقت اگر چیزیں کچھ اہتمام کر لیا جائے، ویسے تو بہت تفصیلی ہے وہ، لیکن کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جس کا اثر براہ راست بچے کے اخلاق پہ پڑتا ہے. اخلاق سے مراد یہ نہیں کہ بہت اچھی خوش گفتاری، بہت اچھے طریقے سے ملنا، نہیں، اخلاق کی کچھ نیک صفات کا مجموعہ اخلاق کہلاتا ہے. مثلا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں. حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ بہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں. جو حاملہ خربوزہ کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا. با اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورتیں ناشپاتی کھائیں. یعنی ان غذاؤں کے روحانی اثرات ہوتے ہیں، نیک اثرات ہوتے ہیں. بچہ خوش اخلاق نیک صفات کے ساتھ پیدا ہوگا، فرما بردار ہوگا، مار پیٹ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جن کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جن لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے، یعنی میں ذاتی طور پر میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جو اس طرح کے نیک سیرت تھے اور اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے، تو ان کی اولادوں کے اندر براہ راست اس کے اثرات یہ دیکھے گئے ہیں کہ وہ یعنی سعادت مند ہوتی ہیں، خوش اخلاق ہوتی ہیں، اور لڑائی جھگڑا یہ وہ ساری چیزیں کہ کوئی کبھی ان کو مارنے پیٹنے کی نوبت آپ کو نہیں آتی. تو یہ اگر کوئی شخص واقعتاً اس کو پریکٹس کر کے دیکھے اسلامی احکام کو، وہ دیکھے گا کہ بہت ساری چیزیں بہت ابتدا میں ہی ان کا دفیہ ہو جاتا ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پہ ہوتا ہے. یا تو باپ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جناب اس کے کمرے کے باہر سے بھی کوئی بچہ گزرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ابا بس ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت مار پیٹ کے موڈ میں رہتے ہیں، لوگ گھبراتے ہیں. اور بہت سے لوگ اتنے زیادہ لینینٹ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کچھ بھی وہ کیوں نہ کرتے رہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے ان کو. یہ دونوں بہت ایکسٹریم ہیں. جبکہ اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ گھر میں ایک باپ کو مہربان بادشاہ کی طرح سے ہونا چاہیے. مہربان بادشاہ کے سائے عاطفت میں لوگ سکون کے ساتھ رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن بادشاہ کے سامنے دم مارنے کی مجال بھی نہیں ہوتی.
یعنی نہ بالکل دوست بن جائیں، جیسے آج کل ہوتا ہے نہیں بھائی ہم تو بالکل، آپ ٹی وی پہ بھی لوگوں کے انٹرویو سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں اور بالکل ہم لوگ دوستوں کی طرح سے رہتے ہیں. اسلام نے دوستوں والا رشتہ نہیں رکھا ہے والدین کا. ٹھیک ہے فرینک ہوں، بچہ ہر دکھ درد آ کر کہے، لیکن اس کو ایک مہربان باپ کو ایک جو ہے مہربان بادشاہ کی طرح سے ہونا چاہیے. یعنی جب مناسب وقت پیش آئے تو سختی بھی کرے، کبھی کبھار کچھ شرائط کے ساتھ مارنے کی بھی اجازت ملتی ہے، آگے چل کر آئے گا. لیکن یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں، بلکہ میں نے ذاتی طور پر آبزرو کیا ہے کہ وہ افراد کہ جو بہت ہی لینینٹ، کچھ بھی بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ایسے لوگوں کے بچے ان لوگوں کی نسبت زیادہ خراب ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ سختی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ گھر میں اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. باپ کو خاص طور پر دونوں ایکسٹریمز پر نہیں ہونا چاہیے، اعتدال میں ہونا چاہیے. بچپن سے ہی ان کو عبادت گزاری کی طرف بھی لگایا جائے. عبادت گزار جس نے بچپن ہی سے عبادت کو اپنایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس نے بچپن ہی سے عبادت کو اپنایا ہو، اس کی فضیلت اس بوڑھے پر جس نے بڑا ہونے پر عبادت کو اپنائی ہے ایسی ہے جیسے مرسلین کو باقی لوگوں پہ فضیلت ہوتی. یعنی بچپن سے اگر وہ نیک و کار، یعنی اس نے ایسے تربیت کرتے ہوئے اس کی چلے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ بچہ بگڑا جائے اور اس کو مار پیٹ کی نوبت آئے. تو یہ ابتدائی خامیاں والدین کی طرف سے ہوتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ خراب ہوا جا رہا ہے، اسے مار پیٹ رہے ہیں. بھائی آپ کا زیادہ بڑا قصور ہے، مار آپ کی لگنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ ہوتا ہے اس میں. دیکھیے ایک تو نا ہمیشہ یہ دیکھا کہ مار پیٹنا مسائل کا حل نہیں. نرم مزاجی سے معاملات کو اگر ڈیل کیا جائے، روایتوں میں ہے نرمی مشکلات کو آسان اور اسباب کو فائدہ مند بناتی ہے. جو اپنے امور میں نرمی سے پیش آتا ہے وہ اپنی مرادیں حاصل کر لیتا ہے، اور نرمی سے پیش آنے میں برکت ہی برکت ہے. بد اخلاقی میں نحوست و بدبختی ہے، یعنی پٹائی وٹائی یہ وہ سب چیز کریں گے تو اس میں نحوست والی چیزیں. یعنی نرمی میں فائدہ ہے اور سختی میں نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے اب زمانہ بھی بدلا جا رہا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے میں پیدا کیے گئے. یعنی اب وہ زمانہ نہیں رہا جب پہلے بہت زیادہ سختی وختی کر کے وہ کنٹرول کر لیا جاتا تھا. اب اولاد جو ہے آج کا زمانہ اس طرح کا ہے کہ ان کو ساتھ مار پٹائی وغیرہ کرنا بہت مفاسد کو جنم دیتا ہے، اور متبادل طریقوں کے اوپر جانا چاہیے. اور دیکھیے گھر بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے کی بھلائی چاہتا ہے تو ان کے لیے نرمی کا دروازہ کھولتا ہے. گھر سختیوں کے ساتھ نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں. اور لیکن کسی حد تک مناسب سختی بھی ہونی چاہیے اور ایک اعتدال کی فضا گھر میں ہونی چاہیے. اچھا مار پیٹ جب کی جاتی ہے نا تو اس کے بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں. نفسیاتی امراض کی پیدائش ہوتی ہے. بچہ جو ہے انزائٹی میں جا سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ مختلف پوسٹ ٹرامیٹک جو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں سائیکیٹرک اس میں جا سکتا ہے، بیہیویئرل ڈس آرڈرس میں جا سکتا ہے، جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، بہت سارے جو نفسیاتی امراض ہیں بچہ اس کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر آپ بچوں کو، اب لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے، بچہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے میڈیکل کالج کے دور میں بھی ایک ہمارے ساتھ تھے، ان کے والد بے انتہا اس لڑکے کے اوپر سختی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ میڈیکل کالج میں آ گیا اور بعد میں جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بنا. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے، جس کی وجہ وہ کہتا تھا کہ میرے والد تھے جو کہ بہت بے انتہا اس کے اوپر سختی کیا کرتے تھے. تو یہ نفسیاتی امراض بچے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. بچے کی خود اعتمادی بہت متاثر ہوتی ہے. جو جن بچوں کی گھروں میں پٹائی ہوتی ہے وہ پھر عموماً شرمیلے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، کھڑے ہو کے جواب نہیں دے سکتے، کلاس کے اندر کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہو وہ نہیں کر سکتے، خود اعتمادی متاثر ہوتی. اسی طریقے سے والدین سے نفرت جنم لیتی ہے ان کے اندر. ابھی میں آ رہا ہوں مارنے پیٹنے کے فقہی احکام اور اخلاقی احکام پہ، لیکن ابھی ایک لحاظ سے یہ بتانا ہے کہ والدین سے نفرت جنم لیتی ہے. بچے کو اگر بہت زیادہ کچھ کہا جائے گا، بہت مارا پیٹا جائے گا، وہ والدین سے دور ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ نا بجائے ان سے اپنا دکھ درد کہنے کے ان کو تو اپنا دشمن سمجھے گا.
پھر وہ جائے گا باہر والے لڑکوں کو اپنا جو ہے وہ جو بھی اس کو مل جائیں گے ان کو دوست بنائے گا. لڑکیاں ہیں عام طور پر تو ان کے بھی بگڑنے کے اسباب یہی ہوتے ہیں کہ والدین سے وہ دور ہو جاتی ہیں. پھر کوئی ذرا سا بھی نرم ان کے ساتھ یا محبت کا ذرا سا کوئی احساس کرے کوئی بھی نامحرم یا اس طرح سے, تو کسی کے بھی دھوکے میں وہ اس طرح سے آ جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے گھر میں ان کو اس طرح سے نہیں ملا ہے ان کو گھر میں والدین کا محبت و پیار, تو وہ جہاں بھی ان کو اس طرح کی چیز ملتی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, پھر وہ جب وہ نفرت جنم اس کے اندر والدین کے خلاف لیتی ہے تو یہی اس کے عاق ہونے کا سبب بنتا ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کم سنی میں اولاد کا اپنے باپ پر جرت کرنا بڑے ہو کر والدین سے عاق کا سبب بنتا ہے. یعنی یہ بچہ جو آج اب سے بچپن سے چیخنا چلانا والدین پر شروع ہو گیا ہے پٹائی ہونے کے اوپر, اس کی پٹائی ہوئی جا رہی ہے, وہ الٹا چیخ اور چلا رہا ہے. اچھا دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ مارا عام طور پر جاتا ہے. مثلا بچہ جس وقت بہت زیادہ کھیل کے موڈ میں اس وقت اس کو کہا جاتا ہے بس کھیل کو ختم کرو اور پڑھنے بیٹھ جاؤ. یعنی جو اس کی پیک ٹائم ہوتا ہے اس کے انٹرسٹ کا, شام کا وقت ہے کوئی وقت ہے, اسی وقت آپ ٹیوشن ٹیچر کو جو ہے وہ بلا لیتے ہیں, اسی وقت مولانا صاحب اس کو پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو نہ اس کا اس چیز میں دل لگتا ہے, اور نتیجہ یہ کہ جب وہ نہیں پڑھ پاتا تو پھر اس کی مار پٹائی گھر میں ہوتی, پھر وہ بھی چیختا چلاتا ہے. جو اس طرح سے آواز ابھی سے والدین پہ بلند کرے گا یا بڑے ہو کر پھر عاق والدین بنے گا, یعنی یہ اس کی عادت پختہ تر ہوتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے مثلا پھر استاد سے نفرت جنم لیتی ہے, جو بھی عام طور پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ماریں, استاد کو بھی والدین اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو جس طرح سے اس کو پڑھانا ہو پڑھائیں, تو استاد سے نفرت جو ہے وہ جنم لیتی. جب یہ آیت اللہ خامنہئی بھی فرماتے ہیں شاگرد کو کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں, اور آیت اللہ سیستانی کا ایک تفصیلی مسئلہ ہے وہ بھی آگے چل کر آئے گا. تو شاگرد کو اس لحاظ سے جسمانی سزا دینا, اس کے متبادل سزائیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن جسمانی سزا دینا, مارنا پیٹنا, تو وہ یہ منع فرماتے ہیں. اچھا دیکھیے جب ابھی مارنے کی اجازت ملے گی کچھ شرائط کے ساتھ, وہ بھی اس وقت ہے کہ کچھ خاص موارد کے اندر. یہ نہیں کہ بچہ مثلا اچھا نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو مار پیٹ ہو رہی, یا وہ مثلا جو ہے اچھے نمبرز اور اچھے گریڈ نہیں لا رہا ہے تو اس کو مار پیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. بچہ پڑھ جائے یعنی پڑھ رہا ہے, پاس کر رہا ہے, وہ مثلا فرسٹ ڈویژن وغیرہ بھی لا رہا ہے بالفرض, لیکن ظاہر ہے کہ اتنے گریڈز نہیں لا پا رہا ہے وہ کہ مثلا اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو, یا مثلا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو, یا تھوڑا سا اور نیچے چلے جائیں میٹرک او اے لیولز وغیرہ, وہ گریڈ اتنے نہیں لا پا رہا ہے. اب اس پہ والدین پٹائی لگا رہے ہیں. کتنے ایسے معاشرے کے اندر ہیں بے پناہ. تو یہ دیکھیے اسلام اس وقت اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. مثلا مار کے اس کا بھرکس اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مثلا فائن آرٹس کی طرف جاؤں گا, اور والدین کہہ رہے ہیں تمہیں سائنس ہی پڑھنا پڑے گی, تم اتنے گریڈ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہو, تمہارے پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور باپ مار رہا ہے. تو دیکھیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں اکثر وہی کہ اپنے بہت سے پرسنل ایکسپیرینس بتانے کا آج کل مجھ پہ بھوت سوار ہوا ہے, تو یہ دوبارہ سن لیجیے ایک اور. کہ مثلا جب میں کلاس 8 میں تھا تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بڑے اسٹرکٹ تھے, مرحوم و مغفور ہو گئے ہیں, تو وہ بڑے سخت تھے, اور ان کی ڈکشنری میں سیکنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو آنا ہے فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ کوئی چیز نہیں. تو کلاس 8 میں میرا جو ہاف ایئرلی ایگزامن تھے اس کے اندر سیکنڈ نمبر آیا. کلاس میں نے جب رپورٹ اپنے والد کو دکھائی تو انہوں نے رپورٹ اٹھا کے پھینک دی, کہا سیکنڈ کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے, صرف فرسٹ ہوتا ہے. اچھا بہرحال میں نے اس کو پازیٹیو لیا, لیکن اب میں سوچتا ہوں اس کا بہرحال مجھے فائدہ بھی ہوا. یعنی کہ پھر اس کے بعد ویسے ہی بتا رہا ہوں بچپنے کی بات, کہ اس کے بعد پھر جب فائنل ایگزام ہوئے تو اسکول کے جتنے سیکشنز تھے اس میں پھر میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی. لیکن کیا ہے کہ بہرحال اب میں سوچتا ہوں کہ والد کا اقدام صحیح نہیں تھا. یعنی اتنا زیادہ اسٹریس میں کسی کو ڈالنا کہ نہیں اس کو صرف فرسٹ آنا ہے, فقط اتنے گریڈ ہی لے کر آنا ہے, تو بچہ بہت اسٹریس میں جا سکتا ہے. یہ اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے میرے لیے کچھ پازیٹیو ہو گیا, لیکن عام طور پر لوگوں کے ساتھ پازیٹیو نہیں ہوتا. تو بس بچہ ایک مناسب حد تک پڑھ لے تو مارنے کی اجازت اس کو نہیں ملے گی. خیر میری تو پٹائی نہیں لگی تھی, لیکن مارنے کی اجازت عام طور پہ والدین جو ہے وہ مخصوص گریڈز اور نمبر نہ لانے پہ مارتے پیٹتے ہیں. اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, اور باپ بھی اگر مارے گا تو دیت کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا, اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو ادا کرنا پڑے گی. ابھی تفصیل اس کی آئے گی. تو بچے کو اس طرح سے مارنا یہ بالکل اس کی اجازت نہیں. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں تربیت میں تحمل سے کام لو اور سختی نہ کرو، کیونکہ ہوشیار معلم سخت مزاج استاد سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو مارنے پیٹنے والا استاد ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہوشیار استاد ہو کہ وہ مارے پیٹے بغیر کس طرح سے طالب علم کو اچھا پڑھوا سکے۔ تم میں ہی اتنی صلاحیت نہیں ہے استاد کہ تم اس کو اچھی طرح سے پڑھانے کا ہنر تم نہیں جانتے ہو، اس وجہ سے تم مار پیٹ رہے ہو اس کو۔ تو بہرحال مارنے پیٹنے والا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مارنے پیٹنے سے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچے میں جو مثبت اور پازیٹیو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ مثلا وہ جناب بن سکتا ہے اچھا کیلیگرافسٹ بن سکتا ہے، اسلامک کیلیگرافی میں اس کا شوق ہے، آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہے، اب باپ مار مار کر اس کو مثلا نہ سائنس میں لے آیا ہے، کہہ رہے تمہیں یہی کرنا پڑے گا، اب بچہ اس میں بھی نہیں چل پا رہا کیونکہ اس کی دلچسپی اس کے اندر نہیں، تو کیا ہے اس کی وہ مثبت اور پازیٹیو صلاحیتیں یہ دم توڑ جائیں گی۔ اور بھی بہت ساری، اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ جو اس کی مثبت صلاحیتیں بچے کی وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بچہ بار بار کی مار سے ڈھیٹ اور بے حیا بن جاتا ہے، اس پہ پھر اثر نہیں، ٹھیک ہے جب میں برا ہوں تو ہو گیا ہوں، اب وہ بار بار اسے پتا ہے کہ 10 15 20 50 100 دفعہ میں پہلے بھی پٹ چکا ہوں، 100 دفعہ اور بھی پٹ سکتا ہوں، تو وہ کیا ہے وہ ڈھیٹ اور بے حیا بن جاتا ہے۔ یہ والی چیز، اور اس کا سبب والدین ہیں، وہ اس کو یہ ڈھیٹ اور بے حیا بنانے میں ان کا بڑا دخل ہے، انہوں نے کیوں اس طرح سے مارا پیٹا اس کو، یہ سب مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جبھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار اور لعنت ملامت سے بچے کے سینے میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی، چیخم پکار۔ اب بلکہ ایک سروے بھی ہوا ہے کہ بچوں کی چیخو پکار کرنے پر جو والدائیں ہیں بچوں کی مائیں ان سے دوگنا چیخ کر ان کو چپ کراتی، یعنی آپ چیخنے چلانے کو بڑھتا آپ تو ان سے ڈبل چلا رہی ہیں۔ تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہر وقت تنقید، ہر وقت ڈانٹ پھٹکار، ہر وقت لعنت ملامت، بچے کے سینے میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی۔ ہر وقت تنقید نہیں ہونے چاہیے، اکثر و بیشتر آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ مثلا بہت سی چیزوں پہ بچوں کو پٹائی ہو جاتی، شیشے کی پلیٹ توڑ دی، گلاس توڑ دیا، میز کا شیشہ توڑ دیا، بال کھیل کے مثلا بلب توڑ دیا سے کھیل رہے ہیں اگر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت یا تو آپ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں۔ بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں عام طور پہ نہیں جانے دیا جاتا، بچوں کے اندر انرجی ہوتی ہے، اس کو وہ نکالیں گے، ان کو سوچتے ہیں کہ ان کو شاید چشمہ وشمہ لگا کے کسی کونے میں موٹی سی کتاب پڑھتے رہنا چاہیے ہر وقت، نہیں، یہ اس کے خلاف ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا بچہ ہو تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ تو یہ ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار اور لعنت ملامت، آپ چیزوں کو سیو کر کے رکھیں، ہٹائیں کہ وہ ٹوٹنے نہ پائیں، یا کچھ ٹوٹ بھی جائیں تو پیسے تو بچ جائیں گے لیکن بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی اگر ان کے ساتھ ایسا آپ کریں گے، کچھ چیزیں ہیں ان کو ٹوٹنے دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب لیکن بچوں کی جو تعدیب ہے مارے پیٹے بغیر، ان کے اس کو کچھ متبادل طریقے بھی ہیں، مثلا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد، فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو مت مارو، بیٹے سے مراد اولاد ہے، اور اسے باادب بنانے کے لیے اس سے ناراض ہو جاؤ، لیکن اپنی ناراضگی کی مدت کو طول نہ دو، اور تھوڑے عرصہ گزرنے کے بعد اس سے راضی ہو جاؤ۔ یہاں تو اتنا لمبا بات چیت بند کر دی جاتی ہے، وہ بچہ اور دور ہو جاتا ہے اس سے، اور مارو نہیں لیکن اس سے کچھ ناراضگی کا اور مختصر مدت کے لیے بات چیت کا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا روک دو، لیکن زیادہ طویل ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اس سے بات چیت بند کر دیں اور وہ آپ سے دور ہو جائے۔ دیکھیں کتنے طریقے اس کے اندر یہ بتائے گئے ہیں، کچھ متبادل طریقے بھی ہیں، کچھ بچوں پہ ورک کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت جو پورے پکے تیار بدتمیز بچے ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان پہ آپ ان حدیثوں کو اپلائی کرتے ہیں کہ یہ تو بھائی اس سے کیا ہوگا ناراضگی ہو تو کہے گا ٹھیک ہے خاموش بیٹھے رہو، کچھ نہیں کہو مجھے، تو یہ آپ نا ان پہ منطبق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کہیں پہلے کے مرحلے ہیں کہ بچوں کو اس طرف جانے ہی نہ دیں، یہ والے طریقہ کار سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی، وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اگر نماز شب تم نے نہیں پڑھی تو آنکھ کر دوں گا، بلکہ آنکھ خود ہی ہو جاتا ہے انسان۔ تو مستحبات کو ترک کرنے پہ آنکھ کرنے کا کہہ کر آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی اپنے اس کام کے ذریعے بیٹے کا مستقبل بنا رہے تھے، یعنی ناراضی کا جو اظہار کر رہے تھے کہ دنیا کی چیزیں مستقل فنا پذیر ہیں، نماز شب تم نے اگر چھوڑ دی تو مجھے اس قدر اذیت ہوگی کہ تم اتنے بلند مقام کو تم نے کیوں نہیں حاصل کیا، مجھے اذیت ہوگی اس بنا پہ تم آنکھ ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہرحال اس طرح سے یعنی ناراضی کا اظہار کرنا، اس کو گائے بگائے اس طرح کی چیزوں پہ کہنا کہ مار پیٹ کی نوبت ہی نہیں آئے،
اس کے ساتھ. اور مثلا بعض اوقات کچھ ملامت بھی کی جا سکتی ہے. ملامت کرنا بچے کو، مثلا کچھ سخت الفاظ کہہ دینا. اچھا، سخت الفاظ کہہ دینے میں جو ہے وہ گالیاں دینا یا اس طرح کے الفاظ بھی نہیں ہونے چاہیے. علماء فرماتے ہیں جیسے کم بخت کہنا، بدبخت کہنا ان کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ والدین کے منہ سے اس قسم کی باتیں اگر نکلتی ہیں تو پھر اس کے اثرات بھی آ جاتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے بدبخت. تو سخت الفاظ میں بھی یعنی آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کیا یعنی مارے پیٹے بغیر متبادل ابھی آپ اس کو ذرا سخت جملے آپ کہہ دیں. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اتنے سخت الفاظ کی جن کو زبان کے مقتول کہا جاتا ہے. حضرت امیر فرماتے ہیں بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا. یعنی آپ نے ایسے الفاظ کہ ان کی شخصیت کو کچل کے رکھ دیا. ہم نے جو تربیت اولاد کی مدرسے نے کتاب پرنٹ کی ہے اس میں عام طور پر مائیں اپنے بچوں کو کیا کیا غیر مناسب الفاظ کہتی ہیں ان کی بھی ایک لسٹ دی. آپ دیکھیے گا، کبھی وہ مجھے دہرانا نہیں ہے ان کو، لیکن اس قسم کے الفاظ ان کو گھر میں کہے جاتے ہیں بچوں کو، تو یہ کیا ہے، یہ زبان کے مقتول بن جاتے ہیں. ان کی شخصیت خراب ہوتی ہے اس سے. مثلا آپ کو ہی کوئی وہ سب باتیں کہے، بدبخت، کم بخت اور اس طرح سے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بہرحال یہ چیزیں کچھ زبان کی سختی ہونی چاہیے. اور ایک اور بھی ہے کہ عام طور پر یہ کم بخت، بدبخت کہنا ہے اصل میں یہ بد دعا بھی بن جاتی ہے. اور امام صادق فرماتے ہیں جو اپنے بچوں کو بد دعا دے گا خدا اسے فقیر کر دے گا. بچوں کو منحوس کہنا، کم بخت کہنا، اس طرح کے جو الفاظ زبان سے نکالنا. تو بہرحال کچھ سخت الفاظ اس کو کہے جا سکتے ہیں وہ مناسب حال دیکھتے ہوئے بچے کو، لیکن یہ کہ مارا پیٹا نہیں جا سکتا. اس سے کیا ہوگا، سخت الفاظ کہے یعنی اگر مارا پیٹا گیا تو پیغمبر فرماتے ہیں خدا ایسے ماں باپ پر لعنت کرے جو اپنے اولاد کے آنکھ ہونے کا سبب بنے. یعنی اب جو یہ بچہ ان سے زبان کا درازی کر رہا ہے، برا بھلا ان کو کہہ رہا ہے، اور بعض اوقات تو مارنے پیٹنے تک کی جو اطلاعات والدین کے ساتھ جو ہے لڑائی مار کٹائی کی بھی اولاد کے ساتھ اطلاعات آنے لگی. تو وہ اس وجہ سے کہ والدین خود اس نوبت تک اس کو لے کر گئے. خدا ایسے ماں باپ پر لعنت کرے جو اولاد کے آنکھ ہونے کا سبب بنے. اور یہ بھی فرمایا حضرت امیر نے کہ اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرنا ترک نہ کر دینا اس لیے کہ تم ان کے ذمہ دار ہو، تم سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. بعض اوقات جو بالکل ہی کہنا سننا ترک کر دیتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اتنا ہر وقت ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کے ان کے لیے تیار رہنا، ہر وقت ان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نگاہ میں رکھ کے ان کو برا بھلا کہنا، اور اپنے تئیں یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے جناب ان کو بڑا ان چیزوں سے روک رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں، تربیت کے بالکل برخلاف جاتا ہے. اور اچھا، جو سزائیں دی جا سکتی ہیں، مثلا جو میں متبادل باتوں پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے سخت الفاظ کہہ دیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کر لیں، ان کو کچھ مالی سزا دے دیں. مثلا بچہ اگر ہے اس کا چند دنوں کے لیے جیب خرچ بند کر دیں. سب بچے اسکول جو ہے اپنا جیب خرچ لے کر جا رہے ہیں، مثلا اس کو نہیں ملے گا جیب خرچ، یا اگر یہ کچھ بڑا بھی ہو گیا ہے تو کہا جائے ٹھیک ہے تمہاری پاکٹ منی آج سے بند ہے. عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام ٹھیک نہ کر رہا ہو، چھٹی وغیرہ کر رہا ہو، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری سیلری میں سے کٹیں گے اتنے پیسے. پھر وہ مجبور ہو کے جو ہے نا یعنی بہرحال اپنے اوپر قابو کرتا ہے اور وہ نہیں نافرمانی کرتا ہے. تو مالی سزائیں ان کو، اس بچے کو اس لحاظ سے دی جا سکتی ہیں. یا مثلا بچے سے کچھ سہولیات واپس لے سکتے ہیں آپ. بچے سے سہولیات واپس لی جا سکتی ہیں. مثلا کوئی چیز آپ نے اس کو دی ہوئی، آپ اس سے کہیں گے ٹھیک ہے اب اگر تم نے اب یہ کیا تو مثلا یہ جو ہم نے ہتھیار تمہیں دیا ہوا ہے، مثلا موبائل فون، انتہائی خطرناک چیز، اول تو ایک خاص عمر ہونی چاہیے اس کی، لیکن چلیں بہرحال وہ اس سے واپس لے لی جائے. سب بچے مثلا جو ہے وہ پکنک پہ جا رہے ہیں، پارک جا رہے ہیں، کچھ ہیں، آپ اس کو کہیں گے نہیں تمہیں نہیں لے کے جایا جائے گا کیونکہ تم نے فلاں چیز کی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا فوراً اس موقع پہ ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے، یہ جعلی ٹائپ کی جو دھمکیاں دیتے ہیں نا، یہ معاملات بڑے خراب کرتی ہے. یعنی اس کو پتا ہے بچے کو کہ والد نے کہہ دیا کہ تم پارک نہیں جاؤ گے، سختی کے ساتھ تمہیں پہلے چیز دی گئی تھی، اس پہ عمل درآمد بھی کر دیا، اب یہ بچہ کبھی بھی نہیں وہ کام کرے گا. جیسے مغرب یہ جو ممالک ہیں مثلا ہمارے عرب کنٹریز وغیرہ، وہاں پہ ٹریفک کی وائلیشن پہ اتنا زیادہ مثلا کہ 500 ریال یا درہم آپ کا فائن ہوگا، کچھ ہوگا، تو بس انسان ایک دفعہ فائن ادا کرتا ہے، پھر اتنا کوشش ہو جاتا ہے کہ نہیں پھر اس سے وہ غلطی نہیں ہوتی. تو اگر یہ اس طرح کی سہولیات اس سے واپس لے لی جائیں، مالی کچھ وہ چیز واپس لے لی جائیں، تو یہ اس کے اوپر بڑا اثر کرتی ہیں. اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو، یہ نہیں ہو کہ بس ٹھیک ہے
150 روپے دے کے جو ہے نا معاملہ جس طرح پاکستان میں نمٹ جاتا ہے, تو کیا ہے وہ بار بار ٹریفک کی وائلیشنز کرتا ہے. تو یہ سہولیات کو واپس لینا, اور تو یہ بھی ایک بچے کے ساتھ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. یا مثلا یہی, اب ویسے اس کے اندر ایک ضمناً فقہی مسئلہ آ گیا کہ عام طور پر سوال پوچھا کہ آغا سیستانی سے کہ بیٹے یا بیٹی کا انٹرنیٹ کا استعمال یا ان کا موبائل فون چیک کرنا, جستجو کرنا جائز ہے نہیں, تاکہ معلوم ہو کس سے گفتگو کر رہے ہیں, تاکہ انہیں حرام سے روکا جا سکے. تو فرمایا کہ اتنی مقدار میں جائز ہے جس پر انہیں حرام کاموں سے بچانا موقوف ہو. یعنی اس حد تک بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ اجازت دی ہے کہ بچہ خراب ہوا جا رہا ہے, لڑکی خراب ہوئی جا رہی ہے, اب ذرا چیک کرنا ہے کہ کس کے ساتھ اس طرح کے مراسم ہو رہے ہیں, تو اس حد تک کہ بس وہ کسی برائی کی طرف نہ جا سکے. تو کیا ہے یہ تمام چیزیں, ورنہ سہولت اس سے واپس بھی لے لی جا سکتی ہے. جب اسے پتہ چلے گا کہ میری بات پتہ چلے گی اور مجھ سے چیز چھین لی جائے گی, تو پھر وہ محتاط ہوگا. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں نہیں, ابھی اس کو فی الحال نہیں. پھر ایک اور ہے, کچھ جسمانی سزاؤں کی کچھ جائز صورتیں بھی. جائز صورتیں وہ کون سی ہو سکتی؟ مثلا اگر عام طور پہ اسکولوں میں بھی ہوتا ہے, مثلا ہاتھوں کو اوپر ہوا میں کھڑا کر کے سائڈ میں کھڑا کر دیتے ہیں بچے کو. پتہ نہیں اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہمارے زمانے میں تو بڑا آرام سے ہوتا تھا کہ وہ بچہ کھڑا ہوا ہے. اچھا, اب یہ کیا ہے کہ بہرحال اس میں کوئی اس کو پٹائی وٹائی نہیں ہو رہی, لیکن تھوڑا سا, یا مثلا ایک جسمانی اور بھی اس کو سزا کے طور پر لوگ لیتے ہیں, لیکن مثلا بس کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کروانا, اس میں ایک ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے بچے کی. یا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ مثلا مرغا بنا کے چلوایا کرتے تھے, استاد جو تھے وہ پورے اسکول میں مرغا بن کے چلتا پھر رہا ہے. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ بہرحال یہ ایک اچھی ایک ایکسرسائز بچے کی ہو جاتی ہے, لیکن میں فقہی اعتبار سے نہیں بتا سکتا. لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزیں, تو یا اتنی دیر تک کے لیے مثلا کھڑے ہو جاؤ یا کوئی, تو کچھ ایسی جائز صورتیں بھی ممکن ہیں کہ آپ کو مار پیٹ کی نوبت نہیں آئے اور اس طرح کی اس کو کچھ سزا دے دی جائے. یا مثلا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی چھوٹا بچہ اگر ہے, اور اب ہر بچے کی ظاہر نیچر کے اعتبار سے الگ الگ سزائیں مناسب ہیں, خود تحقیق کرنی چاہیے ہمارے بچے کے لیے کون سی صحیح ہے. مثلا بچے کو کہا جائے کہ اتنے صفحات فلاں چیز کی نا خوش خط رائٹنگ, یعنی یہ کر کے لاؤ, 10 پیج لکھ کر لاؤ. ایک زمانہ تھا, مثلا ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے آفس میں تھیں ایک جو ریسیپشنسٹ تھیں, وہ مثلا فون پہ ہر وقت لگی رہتی تھیں. اب کیسے ان سے بعض اوقات کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہ ایک ڈائریکٹری جو تھی, پتہ نہیں شاید ڈاکٹرز کی ڈائریکٹری تھی, وہ اس کو کہا کہ اس کو پورا آپ ٹائپ کر کے لے کر آئیں. تو وہ بیٹھی پھر ہر وقت ان کو کیا کیا کہ سزا دینے کا ایک انداز یہ رکھا کہ ان کو ٹائپ کرنے کے لیے دے دیا, اور ٹاسک دے دیا کہ یہ روزانہ اتنا جو ہے پیجز آپ کو ٹائپ کرنے ہیں. تو کیا ان کی توجہ اس سے ہٹ گئی اور بیٹھی وہ ٹائپنگ اب کر رہی ہیں. تو بچوں کو کچھ نہ اس طرح کی چیزیں اتنے لکھ کر لاؤ, خوش خط لکھ کر لاؤ, ایک ہی سینٹینس کو اتنی مرتبہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, اب یہ جو نابالغ کی پٹائی شریعت میں آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ 6 شرائط کے ساتھ نابالغ کو مارا پیٹا جا سکتا ہے, 6 شرائط کے ساتھ, اور ان کے علاوہ کسی اور اس میں جائز نہیں. یہ شرطیں اگر ایک بھی شرط پوری نہیں ہوگی تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ پٹائی کی اجازت فقط اس وقت ہے جب کوئی اور راستہ سوائے پٹائی کے موجود نہ ہو. یعنی ہم نے ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں, کوئی اور طریقے سے. اچھا دیکھیے, بہت سارے اور طریقے کار بھی ہو سکتے ہیں. بچہ مثلا ذرا بڑا ہے, لڑکی تھوڑی سی بڑی ہے, کوئی وہ برائی کے اندر مبتلا ہے, انسان بہت سے ایسے رشتہ داروں کی ہیلپ لے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے والدین کا تو اثر نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر, لیکن مثلا چچا, ماموں, تایا, اس قسم کے افراد اس پہ انفلوئنس رکھتے ہیں, یا اس کے بہت کلوز فرینڈس ایسے ہیں جن سے آپ کی بات چیت ہو, آپ ان کے تھرو لڑکے یا لڑکی کو سمجھوا دیں کہ دیکھو یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے, تو یعنی وہ ان کی بات سن لیتا ہے. تو پٹائی کی اجازت اس وقت ہے جب کوئی اور راستہ موجود ہی نہ ہو سوائے مارنے کے. اب ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن یہ پھر اس کے باوجود بھی باز نہیں آ رہا ہے مثلا, یا باز نہیں آ رہی, تو اس وقت ملتی ہے اس کی اجازت. یہ نہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ, ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آئی اور ہم نے اس کو دیکھا اس میں اور فوراً مارنا شروع کر دیا. نہیں, یہ نہیں. یہ پہلی شرط ہے کہ جب کوئی راستہ موجود نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بچے نے کوئی بڑا گناہ کا کام انجام دیا ہو. بڑے گناہ کا کام, مثلا جو ہے وہ بچہ جو ہے نا چوری چکاری کی عادت میں پڑ گیا ہو,
بچہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث جو ہے وہ بن رہا ہو, مار مار کے آنے لگا ہو لوگوں کو, یا کوئی اور بڑا ایسا جو ہے کوئی ایسی چیز کر رہا ہو بچہ, اور کوئی اور صورت, وہ تو ہمیں شروع میں گزر گئی کہ کوئی اور طریقہ اس کا موجود نہ ہو. مثلا بچہ لڑکا جو ہے وہ چرسیوں, ہیروئنچیوں, نشیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے, ذرا سا بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اب تو پتہ ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے سکولز کے اندر بھی بچوں میں بھی نشے کی عادت اور یہ وہ سب کچھ جو ہے ہو رہی. یا مثلا ایسے لفنگے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے, مثلا موبائل اسنیچرز کے ساتھ یا اور چور ڈکیتوں کے ساتھ. اب یہ نا اور کوئی طریقہ نہیں ہو رہا, اب مارنے کی اس کو اجازت مل سکتی, البتہ ان شرائط کے ساتھ. اب یہ تو دوسری شرط تھی کہ یہ عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کہ وہ اس نے گلاس توڑ دیا تو آپ نے دھن کے رکھ دیا اس کو, اور مثلا کوئی اور اس نے ایسا پڑھائی میں ٹھیک نہیں جا رہا ہے تو مارا جا رہا ہے اس کو, یا کسی کو ایسی تھوڑا سا اس نے کچھ کہہ دیا یا معمولی سا تو اس کے اوپر باپ نے جو کہا زبان چلاتے ہو اور اس کے بعد مارنا شروع کر دیا اس کے ساتھ. نہیں, اس پہ نہیں. تو بچے نے کوئی بڑے گناہ کا کام اس لحاظ سے انجام دیا ہو. تیسری شرط یہ کہ پٹائی فقط ولی یا ولی کا اذن یافتہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں. ولی کے اندر باپ ہے اور ولی میں دادا ہے, اس کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو مارے. یعنی یہ صرف 2 افراد ان 6 شرطوں کا خیال رکھ کے مار سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں. چوتھی شرط یہ کہ پٹائی ادب سکھانے اور تربیت کے ارادے سے ہونی چاہیے. یعنی اپنی فرسٹریشن نکالنا, اپنا غصہ اس بچے کے اوپر نکالنا, اس کی جو ہے نیت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ واقعی یہ بچہ ادب سیکھ جائے, اس کی تربیت کے ارادے کے ساتھ ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہوتا ہے, اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا غصہ مٹانے میں اپنے نفس کو خوار نہ کرو, اور کوئی نادانی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ. یہ ہوتا ہے نا, غصے کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. مثلا آپ دیکھیں آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, اس نے جو غلطی کی ہے, لیکن آپ کا اپنا برا حال ہو جاتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا جا رہا ہے, آپ کی نسیں پھٹی جا رہی ہیں, آپ غصے سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. مثلا یہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو آپ دے رہے ہیں. یا غصے کے حوالے سے بھی اس سے بچنے کے طریقے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, اس پہ ہمارے یہاں 2 درس ہو چکے ہیں پچھلے سالوں میں, تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اپنے غصے پہ قابو پانے کے طریقوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو نرمی سے کام لیں, اس وقت غصے کے اندر نہ آئیں, اپنی فرسٹریشن, اپنی اس کے اوپر ناراضگی کو جو ہے وہ نہ نکالیں. اور 5ویں چیز ہے کہ نابالغ کو 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارا جائے. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ نابالغ کو 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارا جائے. یہ نہیں کہ دھنا دھن مکے اور لاتوں گھوسوں کی اس کے اوپر بارش کر دی, اور یعنی اس طرح سے نہیں, صرف 3 ضربیں ماری جا سکتی. اور اس کے بعد وہ مارنا بھی کیسا ہے, وہ مارنا ایسا ہے کہ پٹائی کے نتیجے میں بدن کا کوئی رنگ تبدیل نہ ہو, ذرا سا سرخ بھی نہ ہو, نہ کوئی نیل پڑے, نہ کوئی سیاہ پڑے, ورنہ پھر دیت واجب ہو جائے گی, جس کی آگے چل کر تفصیل بیان ہوگی. تو پٹائی کے نتیجے میں اس کا رنگ تبدیل نہیں ہونا چاہیے بچے کا. آغا سیستانی فرماتے ہیں نابالغ شاگرد کو ولی کی اجازت سے جسمانی سزا دینا جائز ہے, اگر اس کو روکنے کو مارنے کے علاوہ ممکن نہ اس کو روکنا, تو احتیاط واجب کی بنا پر 3 بار سے زیادہ نہ مارے, وہ بھی اس طرح سے اس کا جسم لال یا سیاہ یا سرخ بھی نہ ہو. اس میں تو انہوں نے نہیں لکھا, لیکن سرخ بھی نہ ہو. اور بالغ شاگرد کو مارنا تو احتیاط لازم کی بنا پر جائز ہی نہیں. بالغ شاگرد کو مارنا, مثلا 13-14 سال کا بچہ ہو گیا ہے اور جسمانی اعتبار سے مثلا بالغ ہو گیا ہے, اب استاد اس کو نہیں مار سکتا ہے, حتیٰ کہ باپ کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. نابالغ یعنی استاد کا ہی مسئلہ نہیں ہے, باپ بھی نہیں مار سکتا بالغ اولاد کو اپنے, تو احتیاط واجب کی بنا پر. آیت اللہ سیستانی خامنہئی فرماتے ہیں کہ شاگرد کو کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں ہے, لیکن آغا سیستانی کے نزدیک 3 مرتبہ مارا جا سکتا ہے, وہ بھی اس طرح سے کہ اس کے کھال کا رنگ متغیر نہ ہو. اچھا, اب یہ جو ماں, بہن, بڑے بھائی کا مارنا, استاد کا مارنا, ماموں, چچا, تایا وغیرہ کا مارنا, یہ سب لوگ بھی اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں بچے کو مارنے کے سلسلے میں. حالانکہ حتیٰ کہ ماں یعنی باپ سے بھی زیادہ غالباً شاید مائیں بچوں کو مارتی ہیں, ان کو تو ولی کی اجازت کے بغیر یعنی ان شرائط کا خیال رکھ کے بھی مارنے کی اجازت نہیں.
یہ تو شرائط تھی ولی یا ولی کے اذن یافتہ کی. ماں نے کوئی اجازت نہیں لی ہوئی ہے اور خوب مار رہی ہیں, اور باپ نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے. اب باپ بعض اوقات روک بھی نہیں سکتا ہے, خود اسے اپنی بھی پٹائی کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ماں ہو یا بڑی بہن ہو, بڑے بھائی وغیرہ ہوں, استاد, ماموں, چچا, خالو, تایا وغیرہ, اس قسم کے جو رشتے ہیں, ان کو تو مارنے کی اجازت ہی نہیں. اور بالغ اگر ہوتا ہے, عام طور پر بچہ 13, 14, 15 سال کا ہو گیا ہے, اور مثلا کسی جگہ مثلا دیکھ, ابھی کچھ ہی عرصے پہلے بڑا ایک وائرل ہوا تھا کہ وہ کسی جگہ مثلا شیشہ ویشہ پی رہا تھا, بچہ لڑکا بیٹھا ہوا, اور وہ والد نے آ کے ایسی زوردار قسم کی اس کی دھنائی لگائی اور پورے وائرل ہو گیا. دونوں طرح کی اس کے اندر باتیں بہرحال ہوئیں کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اس طرح سے نہیں مارنا چاہیے تھا. وہ ایک الگ پہلو ہے کہ اس طرح سے نہیں مارنا چاہیے تھا شرعی طور پہ, ابھی آپ آگے چل کر دیکھیں گے جو مسائل کے اندر چیز آئے گی. تو بہرحال ان افراد کو تو مارنے کی اجازت ہی نہیں, سوائے اس کے کہ مثلا ماں جو ہے آفیشیلی باپ سے اجازت لے لے. وہ بھی آپ نے سنا کہ وہ جو شرطیں ہیں کہ وہ واقعی کوئی اتنا بڑا گناہ, معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مارنے, کیونکہ عام طور پر جو مائیں مارتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مار رہی ہوتی ہیں. بہت بڑے بڑے گناہ یا کسی بہت اہم امور کے اوپر پٹائی نہیں لگ رہی ہوتی ہے بچے کی. تو اس سلسلے میں تو اگر انہوں نے اس طرح سے مارا تو ماں کے اوپر دیت واجب ہو جائے گی, باپ کے اوپر بھی دیت واجب ہو سکتی ہے, استاد کے اوپر دیت واجب ہوگی. اب اس کے آگے مسائل آئیں گے کہ استادوں نے جس طریقے سے مارا ہے, بہت سے لوگوں کو جب یہ مسئلے پتہ چلتے ہیں اور مسائل بیان ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ایک استاد نے تو کہا تھا میں نے تو بے شمار بچوں کو اس طریقے سے مارا ہے, اب میں کیسے اس کو ادا کروں یہ دیت وغیرہ, تو اس کا بھی آگے چل کر ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے یہ جتنے بھی بڑے بڑے مجرمین بنتے ہیں نا, ان سب کا اگر مطالعہ کریں, یہ دہشت گرد بنتے ہیں, بڑے بڑے مجرم بنتے ہیں, ان سب کی بچپن میں بہت ہی ذلت پروگرام ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے, ان کی خوب پٹائیاں لگ چکی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک اینگر ڈیولپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے مدارس تو اس قسم کے نہیں, لیکن بہت سے غیر شیعہ مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں, ان بچپن سے قاری صاحب کس قدر مار رہے ہوتے ہیں, اور جگہوں کے اوپر کس طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے, لاوارث بچوں کو, پھر انہی سے پھر دہشت گردوں کی جو پرورش ہوتی ہے, ان کو بے تحاشا زنجیروں میں بھی جگڑ کے مار کے, تو یہ وہ اسے دہشت گرد بننا ہی. اچھا اگر اس سے تھوڑا سا اور کم ہم کر رہے ہیں, چلیں اس طرف نہ بھی جائیں, تو یہی سب افراد جب یہ عام معاشرے میں رہتے ہیں اور یہ مثلا بن جاتا ہے شوہر, ابھی بیوی کے اوپر مارتا پیٹتا ہے, وہی چیز جو بچپن میں اس کے ساتھ ہوئی ہے اب اس کو وہ کہاں نکالے گا؟ اب اولاد کو مار پیٹ کے نکالے گا یا بیوی کو مار پیٹ کے نکالے گا؟ کتنے کیسز ہمارے پاس شوہروں کی مار پیٹ کے آتے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ شوہروں کی بھی شکایت کہ بیوی ان کو مارتی, یہ والے کیسز بھی آنے لگے. تو بہرحال یہ کیا ہے, تو یہ بچپن میں یہ افراد کسی نہ کسی حد تک گھر کے اندر بہت زبردست قسم کی پٹ چکے ہوتے ہیں, تو یہ بعد میں کمتر فارم اور ان کی برتر دہشت گردانہ فارم جو ہے وہ پھر معاشرے کے اندر وہ ہوتی ہے. لیکن وہ بچے جن کو کبھی مارا نہیں گیا گھر کے اندر, اور تو وہ دوسروں کو بھی کبھی اپنی اولادوں کو بھی اس طرح سے نہیں مارتے. یہ بالکل ایک کامن پریکٹس ہے, یہ چیز جو ہے نا پھر جینس وغیرہ کے اندر چلتی ہے, یہ وہ اخلاقی برائی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو پھر دہشت گرد بن گئے, بدتمیز بن گئے, حضرت امیر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان, تمہارے اقربا بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائے. یہ بدبخت ہو گیا ہے نا, مار پیٹ کے آپ نے اس کو ایسا کیا, ابھی اپنی بیوی کو بھی مار رہا ہے, اپنے بچوں کو بھی مار رہا ہے. یہ صرف کس وجہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا. تو اس کا احتیاط کرنی چاہیے. اور لوگ اولادوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک شخص نے کہا تھا اولاد کتنی بری چیز ہے, زندہ رہے تو مجھے زحمت میں ڈالتی ہے, مر جائے تو مجھے غمگین کرتی ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم اس نے جھوٹ بولا ہے, بہترین چیز اولاد ہے, اگر یہ زندہ رہے تو چلتی پھرتی دعا ہے, اور اگر مر جائے تو شفاعت کرنے والی. تو یہ تم نے اولاد جو تمہیں اتنی اللہ نے نعمت دی تھی, یہ اس کو مار پیٹ اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے, اس کو دہشت گرد بنانے کے لیے, اس کو ڈھیٹ بے حیا بنانے کے لیے معاشرے میں, یہ تم نے کیا اس کے ساتھ کیا ہے. تو بہرحال اس کا خیال اس لحاظ سے رکھنا ضروری ہے. اچھا اب یہ جو مسائل آئیں گے ابھی, کہ جب آپ نے اس طریقے سے بچے کو مارا کہ اس کا جسم یا چہرہ سرخ ہو گیا یا نیل پڑ گیا یا مثلا کالا پڑ گیا, تو اس میں جو دیات کے مسئلے ہوتے ہیں, تو کیا اس میں بالغ و نابالغ کا کوئی فرق ہے کہ بالغ کو مارنے کی دیت زیادہ ہو, نابالغ کو مارنے کی دیت جو ہے وہ
کم ہو؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، اس مسئلے میں بالغ اور نابالغ کا کوئی فرق نہیں۔ ابھی جو ہم مارنے پیٹنے کے احکام بیان کریں گے دیات کے حوالے سے، یہ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کے اوپر کتنے مالی واجبات بھی چڑھ چکے ہیں، اور یہ واجبات ہیں، اس کو ابھی آپ مسائل سنیں گی۔ تو کیا دیات کے مسئلے ہیں بالغ و نابالغ؟ بالغ و نابالغ کا کوئی فرق نہیں۔ مثلا 15-16 سال کا لڑکا ہے، بگڑا جا رہا ہے، اس کو مار پیٹ ہو رہی ہے، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اس نے ایک دوسرے کو مثلا تماچا مارا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب یہ دیات کے مسئلے جو ہیں، جو ابھی بیان ہوں گے، یہ بالغ نابالغ دونوں کے لحاظ سے ایک ہی، ایک تو یہ فرق ہے۔ اچھا، کیا دیات کے مسئلے میں بیوی اور شوہر میں کوئی فرق ہے؟ مثلا شوہر اگر بیوی کو مار رہا ہے، اب ایک ہے، اس پہ میں الگ سے کبھی ایک پورا ڈسکس کروں گا، آج یہ نہیں آ پائے گا۔ بہت سے لوگ قرآن کی ایک آیت کو لے کر آتے ہیں، وہ خاص مورد میں ہے کہ مثلا زوجہ کے، کہ اگر وہ، اس میں بھی بہت ساری شرطیں ہیں، وہ جو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے معاشرے میں، ایسا کچھ نہیں کہ بیوی کو مارنے کی اسلام نے اس طرح سے پرمیشن دی ہو۔ وہ جب وہ خاص بہت مورد ہے، وہ بھی بہت شرائط کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ آج تو موقع نہیں آئے گا اس کا۔ لیکن بیوی اور شوہر میں فرق نہیں، یعنی جو دیات ہے، بیوی شوہر کو مارے، شوہر بیوی کو مارے، وہی ایک ہی طرح کی دیات اس میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طریقے سے باپ اور اولاد میں بھی کوئی فرق نہیں۔ مثلا بھائی باپ تو مار ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ یہ تربیت اس کی ہو جائے، یہ خراب نہ ہو معاشرے کے اندر، اور وہ مار رہا ہے اور اس کے چہرے کا اور یہ جسم کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ اب یہ دیات کے فرق میں باپ اور اولاد کا بھی کوئی فرق نہیں، یعنی خواہ باپ مارے، استاد مارے، بہن بھائی مارے، سب کو ایک ہی طرح سے دیت دینا پڑتی ہے۔ اچھا، اگر مار کی سرخی جسم پر بہت کم وقت باقی رہے، مثلا مارا، ظاہر ہے جب کوئی چیز ماری جاتی ہے تو کچھ تو ہلکا سا تو کھال کا رنگ متغیر ہوتا ہے، لیکن فوراً ہی وہ چیز غائب ہو گئی، یعنی مارا، تھوڑا سا رنگ بدلا، لیکن سیکنڈز میں یا منٹ کے اندر ہی یا اس سے بھی کم وہ سرخی غائب ہو گئی۔ اب اس پر دیت واجب نہیں ہوگی، یعنی دیت ابھی جو آپ سنیں گے آگے کہ کتنی مقدار اس کی ہوتی ہے، وہ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی مار کی سرخی یا جو بھی اس کا رنگ متغیر ہوا ہے، وہ بہت کم جسم پہ اگر باقی رہے تو پھر واجب نہیں ہوتی۔ اچھا، بہت سے سرخ سفید جلد والے افراد ہوتے ہیں، ان پہ مار کے اثر کا کیا معیار ہے؟ مثلا اتنے سرخ سفید ہیں، وہی جسے کہا جاتا ہے کہ سوئی چبھو تو پچکاری نکلے والا معاملہ ان کا ہوتا ہے، یعنی بہت سرخ و سفید رنگت ہے ان کی۔ اب ذرا سا بھی وہ پہلے سے ہی سرخ سفید ہیں، تو اب ان کو مارنے سے بھی ویسے ہی سرخ ہیں وہ، اب کیسے فرق، اس میں معیار کیا ہوگا پھر کہ دیت کیسے واجب ہوگی؟ دیکھیے، بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا ایک ہمارے یہاں بیماری بھی ہوتی ہے جسے سلیپ چیک سنڈروم کہا جاتا ہے، یعنی جو تھپڑ لگنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے تھپڑ لگائے گئے ہیں، حالانکہ یہ تو بیچارہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے، فلو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک وائرس کی وجہ سے نزلہ کھانسی بخار ہوتا ہے، اور اس طرح سے دونوں چیکس کے اوپر نشان اس کے پڑ جاتے ہیں جیسے تھپڑ مارے گئے ہوں، سلیپ چیک سنڈروم۔ اچھا، بہت سے تو ظاہر ہے کہ تماچے جو ہے اگر منہ پہ اس طرح سے لگیں تو نشان جو ہے وہ بن ہی جاتے ہیں عام طور پہ، لیکن بہت سے جو ہوتا ہے اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے، مثلا فلاں جگہ پہ اسٹاپ پہ لڑکی چھیڑنے پر لوگوں نے خوب تھپڑ لگایا اور اس کے مثلا سرخ ہو گئے گال اس طرح سے، چاہ میں ان کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی، شاعر نے بھی اس طرح سے کہا ہے۔ تو یہ جو تھپڑ وغیرہ لگنے سے چہرہ ان بدماشیوں کی وجہ سے جو ہو رہا ہے، تو بعض اوقات یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، بیماری کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں تاریخ کے اندر ایسی گزری ہیں کہ لوگوں نے ایسے بھی تماچے کھائے اللہ کی راہ میں، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود، جب پہلا قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پیغمبر نے کہا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جاؤ اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرو۔ تو وہ جو صحابی پہلی دفعہ عبداللہ ابن مسعود تلاوت کے لیے گئے تو کافروں اور مشرکوں نے اس قدر ان کے چہرے پر تھپڑ مارے، اس قدر تماچے مارے کہ ان کے چہرے اور اتنا زدوں کو ان کو کیا۔ تو جب وہ وہاں سے اس مجروح حالت کے اندر واپس آئے تو اصحاب نے کہا ہمیں اسی بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ وہاں قرآن پڑھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں دوبارہ بھی یہی والا کام کرنے کو تیار ہوں، اب جب کہیں گے پیغمبر میں جا کر دوبارہ قرآن پڑھوں گا، چاہے مجھے، یعنی اللہ کی راہ میں اتنے تماچے کھانا، یہ بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ اور انسان بعض اوقات اپنی غلطیوں گناہوں کی وجہ سے بھی اس طرح سے تماچے کھاتا ہے، کبھی بیماری میں بھی گال سرخ ہو جاتے ہیں۔
تو ایسے افراد کا ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے معیار کیا ہے کہ جن کی کھال، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ بدن کا دیکھیے ابھی رنگ تبدیل ہو جائے تو دیت کا حکم ہے. ابھی دیت کیا ہے وہ آگے چل کر آئے گا. دیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ مالی معاوضہ جو کسی جسمانی نقصان کے بدلے پے کیا جاتا ہے اس کو دیت کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک چیز زیمان بھی ہوتی ہے، زواد میم الف نون، یعنی وہ مالی معاوضہ جو کسی مالی نقصان کے بدلے دیا جاتا ہے اس کو زیمان کہتے ہیں، اور وہ مالی معاوضہ جو جسمانی نقصان کے بدلے دیا جائے اس کو دیت کہتے ہیں. یعنی کبھی آپ مال ضائع کر دیتے ہیں کسی کا، کہ آپ کسی گھر گئے آپ نے گلاس توڑ دیا، کوئی چیز کا نقصان کر دیا، تو اب آپ کو پھر مالی نقصان اس کو پیسے پے کرنا پڑتے ہیں، لیکن جسمانی نقصان کے بدلے جو پیسے پے کیے جاتے ہیں اس کو دیت کہتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عرش. اسلام نے کچھ چیزوں کے تو دیات مقرر کی ہیں اور کچھ چیزوں کی دیات کو مقرر نہیں کیا ہے، لیکن وہ بھی نقصان ہے جسمانی. مثلا ہڈی ہم توڑ دیں تو اس کا ہمارے پاس ہے کہ ہڈی توڑنے کا یہ ہے، جلد سرخ ہو جائے تو یہ ہے، یعنی اس کی دیت معین ہے شریعت کے اندر. لیکن مثلا آپ نے ایسا مارا کہ اس کی مثلا کندھے کی ہڈی اتر گئی مثلا، اب اسلام نے اس کے اوپر کوئی یعنی دیت الگ سے نہیں رکھا ہے. تو اس میں پھر مختلف قرائن اور طریقوں سے اس کے مالی نقصان جو ادا کیا جاتا ہے وہ مختلف طریقوں سے طے کیا جاتا ہے. اس کو عرش کہتے ہیں. عرش عین رے شین نہیں ہے یہ جسے آسمان، بلکہ الف رے شین عرش. تو وہ اس لحاظ سے جو مالی نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا ایسا مارا کسی کو کہ وہ بیچارہ کچھ اس پہ مفلوج ہو گیا، وہ جسم اس کا حرکت نہیں کر رہا. ہمارے پاس ایک آیا تھا کسی اس کے پاس مالشی کے پاس لے گئے تھے، اس نے اس طرح سے مالش کی کہ جہاں اس کو فالج ہی ہوگا، گردن کو ایسا اس نے موڑا توڑا اور کیا کیا. تو بعض اوقات یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر بہت سی چیزیں اسلام نے یعنی معین نہیں کی ہیں کہ اس کی یہ والا مالی معاوضہ آپ کو دینا ہے، تو اس کو پھر مختلف طریقوں سے طے کیا جاتا ہے. تو وہ افراد کے جن کی، اب جیسے کوئی نیگرو ہے بالکل کالا، اب اس کو تو زوردار تھپڑ بھی لگا دیں تو اس کا تو کوئی رنگ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، نہ کوئی سرخ ہوا نہ کوئی نیل پڑا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا اس کی رنگت کی وجہ سے، لیکن اس کو اذیت ہوئی. تو اس اذیت کے مالی معاوضے کے طور پر عرش جسے کہا جاتا ہے وہ پھر مختلف طریقوں سے اس کو طے کیا جاتا ہے، جو ابھی ہمارا فی الحال اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ایسے افراد ہیں جن کی اسکن کے کلر سے جو ہے نا وہ متغیر نہیں ہو رہا، لیکن اس سے آدھا بھی کم، ہم ایک نارمل اسکن والے کو مار دیں تو چہرہ سرخ ہو جائے، اس کا نیلا پڑ جائے مثلا، لیکن اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا رنگت کی وجہ سے، تو پھر اور طریقوں سے اس کو طے کیا جاتا ہے. اچھا اب دیت جو واجب ہوگی نا، یہ دو حصے ہوتے ہیں اس کی دیت کے واجب ہونے کے. ایک تو ہے کہ اگر چہرے پر مارا جائے، اگر چہرے پر مارا جائے تو اس کی دیت عام جو جسم کے حصوں پر مارنے کی دیت ہے اس سے دگنی. اسلام نے چہرے کی بڑی امپورٹنس ہے، اور اب معاشرے کے اندر کیا ایک زمانے تک تھا اور اب بھی شاید کچھ ہو کہ بہت زیادہ اگر غصے کا اظہار کیا جاتا تو مارا نہیں جاتا تھا بلکہ چہرے پر تھوک دیتے تھے. اور اس طرح سے، یا اب کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر نہیں تھوکتے تو زمین پہ تھوک دیتے. کسی سے بہت غصے کا اظہار کر رہا ہوں تو عرب معاشرے کے اندر ہے کہ اس کے سامنے زمین پہ تھوک دیتے، تو یہ اس کے ایک لحاظ سے بے عزتی کے مترادف ہوتا ہے. تو بہرحال اسلام میں حتیٰ کہ حکم ہے جانوروں کے بھی چہرے پر مت مارو، یعنی روایات ہیں، احادیث ہیں کہ جانوروں کے بھی چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. تو اگر چہرے پر مارا جائے، ایک تو دیت کا حصہ یہ چہرے پر مارا، مثلا مائیں، چھوٹا بچہ ہے کوئی شرارت کر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات رو رہا ہے وہ، تو مائیں ویسے ہی اس کو تپڑ مار دیتی ہیں، بعض اوقات زور سے بھی مار دیتی ہیں غصے سے. تو یا باپ ہے مثلا وہ غصے میں آیا اور اس نے اس طرح سے بچے کو مارا کہ اس کے چہرے کے اوپر اس طرح کے نشانات جو ہے وہ آ گئے. اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ دیت کو واجب کرتے ہیں. اور ایک تو ہے چہرے پر مارنا، اور دوسرا ہے چہرے کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر مارنا. ان دونوں میں ایک فرق ہے، ابھی آگے چل کر وہ آئے گا. اچھا اب ہاتھ سے ماریں یا کسی اور چیز سے ماریں اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی ہم نے چاہے ہاتھ سے مارا بچے کو یا مثلا ہم نے بیلٹ سے مارا، دونوں صورتوں میں یعنی دیت ویسے ہی واجب ہو جائے گی. اب چاہے وہ ہاتھ سے مارنے سے بچے کی جلد کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، یا مثلا بیلٹ سے مارنے سے جو ہے جلد کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، یا نیلا پڑ رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے، کالا پڑ رہا ہے، یا کسی اور ڈنڈے وغیرہ سے، تو پھر اس یا ایک اور بھی ہے جو فلائنگ چپل آتی ہے امیوں کی عام طور پر، آ کے زوردار طریقے سے جا کر لگتی ہے،
تو اب چاہے وہ چپل کے ذریعے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو مار والدائیں جو ہیں وہ چپلوں وغیرہ سے لگاتی ہیں، اب چاہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ چہرہ سرخ ہو رہا ہے، جسم سرخ ہو رہا ہے، جو ہے وہ خوب مارا پیٹا جا رہا ہے اس سے، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں، چاہے ہاتھ سے ماریں چاہے کسی اور چیز سے ماریں، دیت ویسے ہی واجب رہے گی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ چلو ہاتھ سے مارنے سے نہیں، ہاتھ سے مارنے سے کسی اور چیز سے مارنے سے نہیں. اچھا اب ایک چیز بحث آتی ہے، کیونکہ چہرے پر مارنے کی جو دیت ہے نا وہ دگنی ہے جسم کے اور اعضاء پر. اب ایک مسئلہ ایک آتا ہے کہ سر کیا چہرے میں شامل ہے؟ ہمارے سر، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سر چہرے میں شامل نہیں، یہ بدن میں شامل، یعنی اس پہ اگر مارا جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ چہرے کی نسبت آدھی ہو جاتی ہے، ابھی وہ ہم بتائیں گے آگے. اچھا کیا کان چہرے میں شامل ہے؟ کان دیکھیے بہت، تو کان چہرے میں شامل نہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کہا جاتا ہے نا کہ وضو میں جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا چہرہ آپ پردے میں کھول سکتی ہیں نامحرم کے سامنے جو فقہی احکام آتے ہیں، تو اس میں بھی کان شامل نہیں، یعنی کان کا پردہ ہے چہرے کا پردہ نہیں. جب بھی عام طور پر جو تصویر کھنچوانے جب جاتے ہیں، جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ بنانے کے لیے، تو آپ کو پہلے تو پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان سے کہیں کہ نہیں ہم یعنی چہرہ پورا اور اچھی طرح سے کھول لیں، لیکن کان عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کان بھی باہر نکالیں، بہت سی جگہوں پہ اس طرح سے ذرا، لیکن آپ بہرحال اسٹریس کریں، زور دیں، چہرے کو اور زیادہ کھول لیں کہ واضح اس طور پر ہو جائے. تو بہرحال کان چہرے میں شامل نہیں. اسی وجہ سے جب کان چہرے میں شامل نہیں تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے آپ نے کہ کان کو مروڑنے والا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. اچھا کان کو پکڑنا اور کچھ کسی حد تک مروڑنے میں تعدیباً، یہ آغا سستانی نے بھی اپنے استفتاء کے اندر ذکر کیا ہے اس کو، لیکن اتنا نہ ہو کہ بالکل اس کو گھما کے 360 ڈگری کا ایک اینگل بنا دیا جائے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس حد تک ہو اس طرح کان پکڑا جائے اور ہلکا سا موڑا جائے، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیت وغیرہ کا ایک سلسلہ ہو جائے. عام طور پر اسکولوں میں مسیں وغیرہ جو ہیں، ٹیچرز وغیرہ اس طرح بچوں کے کان کو بہت زیادہ موڑتی ہیں، تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں. تو بہرحال یہ اس کی آپ کو وہ فقہی ایسا احتیاطیں کرنی ہیں جو آج سب ہم اس لحاظ سے ذکر کریں گے. اچھا اب آ جائیے کہ چہرے پر مارا جائے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جائے. چہرے پر مارا جائے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جائے. مثلا ٹیچر ہی نے ایک زوردار تھپڑ اس طرح سے لگایا کہ پورا وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا ہاتھ چھپ گیا چہرے کے اوپر، یا اس سے ذرا نسبتاً کمتر بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس کی دیت کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ابھی جو آپ نے ذکر سنا کہ تماچا مارنا اس حد تک ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کے رخسار پر تماچا مارا، اللہ قیامت کے دن اس کی ہڈیوں کو بکھیر دے گا، پھر اس پر آگ کو مسلط فرمائے گا، اور وہ اس حالت میں محشور ہوگا کہ اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اس میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. یعنی چہرے پر تماچا مارنا یہ بہت اہم بات ہے. تو اگر چہرے کی جلد جو ہے سرخ پڑ رہی ہے تو تقریباً 7 گرام سونا یہ اس کی دیت بنتی. 1 گرام آج کل تقریباً 18 سے 19 ہزار روپے کا، اور اگر 7 گرام ہے آپ نے تھپڑ مارا اس کے اور دیت واجب ہو گئی، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا یا تماچا اس طرح سے رسید کیا، تو تقریباً 1.25 لاکھ روپے، 1,25,26,000 آج کل کا جو ریٹ سونے کا چل رہا ہے گرام کا. کیونکہ اس سے بھی فرق پڑ جائے گا کہ ہو سکتا ہے چند سال بعد کوئی تقریر یہ انٹرنیٹ پہ سنیں، تو یہ نہیں ہو کہ جو ہم یہاں پر وہ بتا رہے ہیں فگر پیسوں کی، وہ اس کو حساب. کیونکہ میں خود ایک عالم دین کا ایک اس موضوع پہ ایک چیز سن رہا تھا، تو انہوں نے سونے کے جو پر گرام ہے وہ 9,000 بتایا، یعنی چند سال پہلے کا تھا وہ اس وقت 9,000 ہوگا، لیکن وہی سونا اب جو 18,000 یا 19,000 پر گرام جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو سرخ ہو جائے تو تقریباً 7 گرام سونا اس کو دینا پڑے گا، یعنی 1,25,000 1.25 لاکھ کے قریب یہ اس کی دیت بنے گی. اور جتنی دفعہ بھی اس نے ایسا کیا ہے وہ ثواب جمع کرتے جائیں، 1.25 لاکھ کتنے ہو جائیں گے. اچھا یہ جو ہے نا یہ اس میں اصلاً یہ ہے کہ 1.5 مسقال جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. 1.5 مسقال، 1 مسقال تقریباً 4.608 اس کو گرام بنانے کے لیے اس سے ضرب دیا جاتا ہے تو گرام میں چینج ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ ابھی آپ نے سنا 1.25 لاکھ کے قریب.
اچھا اب اس کے بعد لیکن ایسا مارا کہ چہرے پر نیل پڑ گیا، مارا اور چہرے پر نیل پڑ گیا، تو اس کی دیت ہے، اگر نیلا ہو جائے تو 14 گرام سونا، یعنی 2.5 لاکھ روپے کے قریب اس کی دیت بنے گی، 2.5 لاکھ اس کو دینے پڑیں گے۔ نیلا ہو جائے تو 14 گرام سونا یعنی تقریباً 2.5 لاکھ روپے۔ اچھا اس طرح سے مارا کہ سرخ یعنی سیاہ پڑ گیا، سیاہ نشان اس کے چہرے کے اوپر آ گیا، آپس میں پٹائی ہو گئی، بڑوں میں پٹائی ہو سکتی ہے، خوب ایک دوسرے کو اسے مار رہے ہیں، تو اس طریقے سے مارا کہ جو ہے وہ کالا پڑ گیا۔ اب اس کی کالا پڑنے کی جو دیت ہے وہ 28 گرام سونا ہے، یعنی 5 لاکھ روپے تقریباً بنیں گے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں اسلام کے اندر، یہ ہے کہ اگر چہرے پر مارا جائے تو اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے تو 7 گرام سونا ہے، یعنی 1.25 لاکھ روپے، اور اگر نیلا پڑ جائے تو 14 گرام سونا ہے، یعنی 2.5 لاکھ روپے، اور اگر کالا پڑ جائے تو 28 گرام سونا ہے، جو کہ تقریباً 5 لاکھ روپے اس کی دیت بنتی ہے۔ اچھا اگر چہرے کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں میں مارا جائے، ابھی ہم چہرے کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے پہلے بتایا کہ جسم چہرے کے علاوہ جو دیگر جسم کے حصے ان پہ اگر مارا جائے اور رنگ اس کے تبدیل ہو جائے تو پھر دیت آدھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر سرخ ہو جائے، مثلا کمر پہ مارا، کولے پہ مارا، عام طور پر لوگ اس طرح سے بھی مارتے ہیں، چھڑی لے کے جس طرح سے مار رہے ہیں، ٹانگوں پہ مار رہے ہیں مثلا، تو اگر سرخ ہو جاتا ہے تو تقریباً 3.5 گرام سونا، یعنی تقریباً 62-63 ہزار روپے بنیں گے۔ اور یعنی اگر جسم پر مارا، چہرے کے علاوہ جسم پر اور کسی جگہ، کمر پر، پاؤں پر، کولے پر وغیرہ اس طرح سے۔ اور اگر نیلا پڑ جائے، نیل پڑ جائے تو اس کی دیت ہے 7 گرام سونا، یعنی تقریباً 1.25 لاکھ روپے کے قریب اس کی دیت بنے گی۔ اور اگر سیاہ پڑ جائے، اس طریقے سے مارا ہے، تو پھر اس کی دیت 14 گرام سونا بنے گی، یعنی تقریباً 2.5 لاکھ روپے۔ تو بہرحال یہ دیگر جسم کے حصوں پر اس طریقے سے مارنے پر ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو دیت ہے، یہ چہرے یا بدن کا جو سرخ ہونا یا نیلا یا کالا ہونے کی صورت میں یہ دیت صرف سونے میں ادا کی جائے گی، یا یہ کہ مصالحت کر لی جائے اس سے کہ بھئی ہم، یعنی ویسے تو اصلاً آپ کو سونا دینا ہے اس کو، لیکن اگر سونا نہیں دے سکیں تو آپ اس سے پھر ڈیل کر لیں کہ بھئی میں سونا نہیں بلکہ اس کی اتنی مقدار کی مالیت بنتی ہے، تو میں یہ آپ کو جو ہے پیسے دے دیتا ہوں اس کے اتنے گرام کے۔ وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے مجھے پیسے دے دے، تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ہر جگہ اس کا متبادل پیسے نہیں دیے جاتے۔ مثلا ایک چیز اور بھی ہے، جیسے یہ جو عقیقہ ہے، اس میں جانور جب ذبح ہو جاتا ہے تو بچے کے بالوں کو 7ویں دن، ایک اور مستحب بھی ہے عقیقے میں، عقیقے کے علاوہ، کہ بچے کے بالوں کو مون کر اس کا وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی چاندی کا ریٹ دیکھتے ہیں، پھر اتنی مقدار کے برابر جو اس کو صدقہ کر دیں، نہیں، اس میں چاندی ہی صدقہ کرنی، سوائے اس کے کہ جس غریب کو آپ دیں گے وہ اس سے کہہ دیں کہ بھائی میں اس چاندی کے بجائے تمہیں اتنی چاندی بنتی ہے، تمہیں میں اس کے ایکویویلنٹ جو بھی ریٹ ہے مارکیٹ کا میں اس کے مطابق پیسے دے دوں، وہ کہے گا ہاں دے دیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہاں ہو گئی مصالحت، لیکن اصلاً آپ کو دینی چاندی ہی ہے۔ تو یہاں دیت والا جو مسئلہ ہے اس میں بھی آپ کو دیت سونے میں ادا کرنی ہے، سوائے اس کے کہ جس کو دے رہے ہوں دیت وہ خود ہی مصالحت ہو جائے کہ نہیں مجھے ٹھیک ہے ایکویویلنٹ پیسے دے دیں اس کے۔ ایک تو چیز یہ ہے، اور ایک اور بھی ہے، بس اس میں بات آ جائے کہ اگر زخم یا ہڈی ٹوٹے یا خدا نخواستہ قتل ہو جائے تو سونے چاندی کے علاوہ دیگر اجناس سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو صرف لال ہونا یعنی سرخ ہو جانا، جلد کا نیلا پڑ جانا یا کالا پڑ جانا، اس کی دیت فقط سونے سے دی جاتی ہے، اور جو اور ہے زخم ہڈی ٹوٹنا یا قتل وتل ہونا، اس کی سونے سے بھی دی جا سکتی ہے، چاندی سے بھی دی جا سکتی ہے، اور کچھ اور دیگر اجناس سے بھی دی جا سکتی ہے۔ خیر، دیت کے پیسے کس کو دیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اگر بالغ ہے، بالغ کو مارا ہے تو بالغ ہی کو، اسی شخص کو جس کو مارا ہے اس کو دیت دینا پڑے گی، اگر دیت واجب ہوئی تو اس کو دینی ہے آپ نے۔ اور کسی کے بچے کو مارا ہے، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے، اب تو خیر اتنا نہیں ہے، لیکن پڑوسی کے بچے کو تھپڑ مار دیا، اس کے یعنی دیت واجب ہو گئی۔ اب مثلا یا استاد نے اس طریقے سے مارا کہ بچے کے اوپر یعنی وہ دیت واجب ہو گئی، اب وہ بچے کو تو نہیں دینا ہے بلکہ بچے کے ولی کو دینے ہیں وہ پیسے دیت کے، بچے کے ولی کو دینے ہیں۔ اچھا باپ کی اپنی کی گئی مار پیٹ جو ہے اس کی دیت کا فقہی حکم کیا ہے؟ یعنی باپ نہیں ایسا مارا، بس غصہ آ گیا، اس نے خوب پٹائی لگائی، اس کی نیل پڑ گیا، سرخ ہو گیا،
کالا پڑ گیا, اب دیت تو واجب ہو گئی اس کے اوپر. تو باپ ایک چیز یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیے ایک تو باپ پر تو کچھ چیزیں تو واجب ہیں, واجب نان و نفقے کی ہیں, مثلا اس کی بیماری کا خرچہ ہے, اس کے کپڑوں کا خرچہ ہے, اس کی غذا کا خرچہ, یہ تو باپ پر واجب ہے. لیکن باپ اس واجب خرچے سے کہیں زیادہ اور خرچے بھی بچے پر کر دیتا ہے. اسکول کی, اس کی اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے, اس کی فیسیں, کپڑے صرف اتنے تو نہیں جتنی اس کی ضرورت ہے, اس سے کہیں زیادہ بھی بن جاتے ہیں, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں باپ ایکسٹرا خرچے اس پر کرتا ہے. تو باپ اپنے ان خرچوں کا حساب دیت میں کر سکتا ہے, اور اس سے اب اس حساب لگانا پڑے گا کہ میں نے اتنی دفعہ اس کو مارا ہے, اب اتنے لاکھ بنتے ہیں مثلا, اور اتنے لاکھ میں نے اس کے اوپر کو کتنے ایکسٹرا خرچے کیے ہیں. اگر پتہ چلا خرچے کم ہوئے تھے اور دیت زیادہ بن گئی ہے تو اس کو پھر سنبھال کے رکھنا پڑے گی, اور بالغ ہونے کے بعد یا تو بچے سے معاف کروائے جو کہ اب بالغ آدمی ہو گیا ہے, یا پھر یہ کہ اس کو اگر اڑ جائے بچہ کہ نہیں مجھے تو پیسے ہی چاہیے تو اس کو دینے پڑیں گے. تو باپ کی اپنی مار پیٹ کی جو دیت کا ہے کہ تو واجب نفقات کو ہٹا کر جو ایکسٹرا خرچے باپ اس پہ کرتا ہے تو اس کو وہ حساب کر سکتا ہے اس میں. ٹیچرز عام طور پر سابقہ سالوں کی انہوں نے خوب اسکولوں میں مار پیٹ کی ہے, خاص طور پر جو گورنمنٹ اسکول ہیں ہمارے. کہا جاتا ہے نا کہ پرانا 50-50 پروگرام آتا تھا تو اس میں مجرم جو ہے وہ اقبال جرم ہی نہیں کر رہا تھا, ہر طرح سے پولیس والوں نے کیا, تو بالآخر ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کو لایا گیا اور پھر اس نے فوراً اقبال جرم کر لیا. اس قدر زبردست مارتے ہیں وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر. تو سابقہ سالوں کی جو مار پیٹ انہوں نے کی ہے, بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان مسائل کو سن کر. تو ان کا پھر مسئلہ آغا سیستانی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ پہلے تو وہ ان بچوں کو تلاش کریں, اور اب تو خیر وہ بڑے اگر بالفرض ہو گئے ہیں, وہ بالغ ہو گئے ہیں, تو ان تک وہ رقم کو پہنچائیں, یا اتنا سال نہیں گزرے وہ بچہ ابھی بھی نابالغ ہو, بہرحال ان تک پہنچ کے ان کے ولی کو پہنچائیں. اور بالفرض اگر اس کوئی سال گزر گئے ہیں, 20-25 سال, وہ پتہ نہیں وہ بچے کہاں چلے گئے, کہاں ہو گیا, اور بالکل مایوسی ہے, تلاش کے باوجود بھی آپ کو نہیں مل رہے, تو یہ نہیں ہوگا بھائی چلو ہو گیا جو ہو گیا بس اللہ سے معافی مانگ لو. نہیں, پھر اتنی مقدار جتنا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اس کو مارا, متغیر رنگ ہو گیا تھا, نیل پڑ گیا تھا, جتنی بھی چیزیں اسے کیلکولیٹ کر کے حاکم شرع کی اجازت سے رد مظالم کے طور پر صدقہ کرنے پڑیں گے, وہ معاف نہیں ہوں گے. تو جو ٹیچرز ہیں سابقہ سالوں کی مار پیٹ اگر ان کے اوپر واجب ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے اپنی دیت کو ادا کریں گے. پہلے تو ورثہ کو, اس بچوں کو تلاش کریں, اگر بالغ ہو گئے تو یا تو ان سے معافی مانگیں, یعنی معاف کروائیں, ان سے معاف کروائیں. ابھی معاف کرانے کا بھی ایک مسئلہ آگے آئے گا, وہ کیسے معاف کروائیں. یا تو ان سے راضی کریں ان کو کہ بھائی وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں اس کو, تو پھر معاف ہوں گے. اور اگر یعنی مل جانا اس کے اندر پھر بھی فائدہ مند ہے ان کا. اور یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی خود سے ہی ایزیوم کر لیں کہ اب وہ کہاں ملیں گے, نہیں, تلاش کریں. اور اگر نہیں ملتے تو مسئلہ اور مشکل ہے, پھر وہ سب پیسے حاکم شرع کی اجازت سے احتیاط واجب کی بنا پر رد مظالم کے طور پر صدقے کے صورت میں دینے پڑیں گے. یعنی معاف نہیں ہوں گے کہ چلو پچھلا جو ہو گیا آئندہ توبہ کر لی جائے اور احتیاط کی جائے, نہیں, معاف نہیں ہوتے. اچھا, اب آ جائیے اس کے بعد, کیا عمومی الفاظ ادا کرنے سے دیت معاف کروائی جا سکتی؟ مثلا بہت سے رشتہ دار بچوں کو مارا ہے, بہن بھائیوں کو اس طرح سے مارا ہے. اب ہم مثلا پتہ ہے کہ یہ لڑکا اس قسم کا ہے, کہ اسے کہا جائے کہ بھائی یہ میں نے مارا تھا, دیت واجب ہو گئی, کہے گا نہیں تو پیسے نکالیں, مجھے چاہیے پیسے. اب کیسے کر سکتے ہیں یار, ہو سکتا ہے بھائی دیکھیے اگر اب تو میں کبھی مارا ہو تو معاف کر دو اگر کوئی دیت واجب نہ ہو گئی ہو. یعنی بس ایسی اگر اس قسم کے عمومی الفاظ کہہ کے کسی سے معاف کروائے جائے تو اس پہ بعض علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. یعنی اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ دیت واجب ہوئی تھی, اتنے پیسے بنتے ہیں, اب یہ تم معاف کر دو, پھر وہ معاف کر دے تو صحیح ہے. لیکن عمومی ایسے ہی سرسری سے انداز میں معاف کروانا یہ معافی شمار نہیں ہوگا, کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ نے کہا ایسی اگر کبھی ہوا ہو تو تم معاف کر دو کوئی چیز, تو وہ اس نے کہا چلے معاف کرتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں, اس طرح تو آپ یعنی اسلام نے اس کو نہیں کہا. یعنی پوری چیز ہو واضح طور پر اس دیت کی مقدار کو وہ معاف کرے, عمومی الفاظ سے دیت معاف نہیں ہوگی. اچھا, بعض اوقات ایک کام کا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے مارا تو تھا, اب یہ پتہ نہیں ہمیں جلد کا رنگ تبدیل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اب اتنا عرصہ گزر گیا, اب یاد ہی نہیں ہے. کچھ تو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. مثلا پرنسپل کے آفس میں بلائے گیا, آپ نے دیکھیں والدین کی شکایت آئی ہے, دیکھیں نشان بنا ہوا ہے کسی ٹیچر نے ایسا مارا. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے 3-4 کیسز, تو 15-20 لاکھ اس کے تو آپ تیار رکھیں اپنے پاس.
لیکن یہ کہ اگر عام طور پر یہ کہ مارا تو تھا لیکن یاد نہیں رہا ہے کہ جلد کا رنگ تبدیل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس صورت میں پھر یہ ہے کہ پھر سمجھیں کہ جلد کا رنگ تبدیل نہیں ہوا تھا اور دیت واجب نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب یقینی طور پر معلوم ہو، یقین ہو کہ ہم ہاں دیت واجب ہوئی تھی، نیل پڑ گیا تھا، مارا تھا تو یہ ہو گیا تھا وغیرہ اس طرح سے۔ کیا ولی شرعی دیت کو معاف کر سکتا ہے؟ مثلا مارا ہم نے اور ٹیچر جو ہے مثلا باپ کے پاس پہنچ گیا، تو اگر جی ہاں ولی شرعی جو ہوتا ہے باپ یا دادا، اس کو دیت معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ مارنے پر، یعنی بہرحال بچے کی کچھ مصلحت کا بھی اس کے اندر آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی یعنی اس نے واقعی تعدید میں یعنی باپ بھی قائل ہو گیا کہ ہاں یہ مارے جانے کا ٹھیک ہے، اس نے ہم سے اجازت نہیں لی تھی، یا ایک تو مارنے کی اجازت نہیں لی تھی، پھر یہ کہ مارنے کی اجازت بھی مل جائے تو ایسا تو نہیں مار سکتے کہ دیت واجب ہو جائے، لیکن بہرحال تجاوز ہو گیا اور جلد اس کا رنگ متغیر ہو گیا، نیل وغیرہ پڑ گیا، سرخ ہو گیا، اور لیکن معاملہ ایسا تھا کہ وہ بچے کی تعدیب کے لیے تھا ضروری۔ ایک تو ہے کہ نہیں بلا وجہ ہی اس نے اس طرح سے مارا یا اپنے غصہ نکالنے کے لیے مارا، کلاس ساری شور مچا رہی تھی، کہا سب کو سزا دی جائے گی، چلو بھائی، اور زبردست اس نے وہ رولر لے کے اور جو زبردست اس کو بچوں کے ہاتھوں پہ جو اس سے مارا لکڑی وغیرہ سے یا کسی۔ تو اب کیا ہے کہ ولی شرعی اگر بچے کی مصلحت ہو اس میں معاف کرنے میں تو معاف کر سکتا ہے، ورنہ پھر اس کو بھی نہیں، وہ جو بھی پیسہ استاد وہ دے گا سنبھال کے رکھے اور پھر اس کو بچے کو بالغ ہونے کے بعد دیا جائے۔ دیکھیے ایک تو ہمیشہ نرمی کا اصول بھی ٹھیک نہیں، کبھی کبھار سختی بھی کرنا پڑتی، بلکہ میں نے جیسے اس سے پہلے کہا کہ زیادہ تر وہ بچے خراب دیکھے گئے ہیں زیادہ کہ جن کے ساتھ والدین نے ہمیشہ نرمی کرنے کا اصول رکھا، بنسبت ان بچوں کے کہ جن کے والدین نے ہمیشہ سختی کی، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ معاشرے میں اچھے افراد رہے، لیکن وہ جو ہمیشہ نرمی، جس کو آج کل کہا جاتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت دوستوں کی طرح سے، زیادہ تر ایسے افراد کے بچے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ نرمی کا اصول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خود آئمہ اطہار، پیغمبر اکرم وغیرہ سب جو ہے نا، وہ یعنی جب ضرورت پیش آتی تھی تو وہ مناسب سختی کا سلوک بھی لوگوں سے کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ کہاں تو وہ اتنے نرمی کا سلوک، اور کہیں روایات میں جملہ ملتا ہے شبہ المہذب، کہ وہ غصے سے گویا انگارہ ہو جاتے تھے، تو یعنی بالکل انگارہ بن گئے، غصے سے جس طرح انار ایک سرخ انار ہوتا ہے اس طرح سے ان کے رنگ متغیر ہو جاتا تھا غصے سے۔ تو ہمیشہ نرمی کا اصول بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ دیکھیے کہ سیرت حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام زمان علیہ السلام اپنے اصحاب و مددگاروں پر سخت ہوں گے اور مدد کی امیدواروں کے لیے سخی اور مسکینوں کے لیے مہربان ہوں گے، بلکہ روایت میں ملتا ہے اتنے مہربان ہوں گے کہ جیسے ان کو حلوہ کھلا رہے ہیں، یعنی عام افراد کے لحاظ سے، لیکن اپنے جو اصحاب ہوں گے یا جو ذمہ داران ہوں گے ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کریں گے امام، کہ نہیں تم جو ہے یہ تم نے کیسے یعنی اس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی جگہ کا ایڈمنسٹریٹر یا آپ کو انچارج بنا دیا جاتا ہے اور آپ اس ادارے کو صحیح طور پہ چلانا چاہتے ہیں اور کچھ سختی کرتے ہیں، تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ واقعی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، اچھی ادارے کا بھلا چاہ رہا ہے تو اسے مناسب سختی کرنا پڑتی ہے، تو لوگوں کی نگاہ میں وہ غلط ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، دیکھو یہ سختی کرتا ہے، اور اس کے مقابلے وہ جو مثلا آپ دیر سے آ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، چھٹی کر رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو وہ خود تو اس کی اپنی شخصیت لوگوں کی نگاہ میں کچھ معزز ہو جاتی ہے وقتی طور پہ، لیکن ادارہ پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مناسب سختی کرنا پڑتی ہے، مسئولین کے اوپر سختی کریں گے، ذمہ داروں پہ سختی کریں گے، عام عوام کے لیے نرمی ہوگی، تو یہ مناسب سختی کی ضرورت ہوگی۔ پھر علماء یا جو اس سلسلے میں لوگوں نے کام کیا وہ فرماتے ہیں کہ سزا دینی ہی ہو نا تو مصنوعی غصہ کر کے دے دیں، اسی وقت فوراً جس وقت آپ ایک دم سے طیش میں آتے ہیں اس وقت سزا نہ دیں، بعد میں جب آپ مصنوعی غصہ کریں گے اور پھر سزا دیں گے تو آپ کا دماغ حاضر ہوگا، آپ مصنوعی غصہ کر کے بچے کو سزا دے رہے ہیں تو پھر آپ تجاوز نہیں کریں گے، ورنہ اسی وقت بھڑک کے جب آپ مارتے ہیں نا تو پھر آپ شرعی ان 6 قوانین اور اس کا ضابطوں کا خیال نہیں کریں گے اور بس تجاوز ہو جائے گا، دیت واجب ہو جائے گی وغیرہ۔ سزا بچے کی برداشت سے ہرگز زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایسی اس طرح سے آپ سزا دے رہے ہیں جو بچہ اسے بیچارہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا۔ پھر وہ بھی فرماتے ہیں اگر مارنا ہی ہو
تو ہاتھ سے ماریں. مثلا اگر آپ لکڑی سے مار رہے ہیں, ہاتھ سے مارنے میں پھر بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے, لیکن کسی اور چیز سے مار رہا ہے اگر, تو وہ کنٹرول سے باہر چیز ہو سکتی ہے, زیادہ زور سے ضرب لگ سکتی ہے, زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ کسی دوسری چیز کا سہارا نہ لیا جائے, یا مثلا چپل وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے, تو اس طرح سے نہیں مارا جائے. سر, چہرہ یا نازک مقامات پر نہ مارا جائے. یعنی بعض اوقات غصے میں انسان ادھر ادھر ہاتھ چلا رہا ہے, ادھر ادھر جو ہے وہ لکڑی گھما رہا ہے وغیرہ, تو اس طرح کی کسی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اور بچہ عمر کے اعتبار سے تعدیب کے قابل بھی ہو. یہاں مثلا وہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے, مثلا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بچہ مثلا بھوک اسے لگی ہوئی اور ماں مار رہی ہے اس کو. ارے بھائی یہ اس طرح, یہ بچہ بھی تعدیب کے قابل نہیں ہے, یہ نہیں, اس کو کیوں مار رہی ہیں آپ اس طرح سے. یا اور چھوٹی عمروں کے جو بچے ہوتے ہیں جو اتنی سمجھ نہیں رکھ رہے ہوتے, ان کو بھی مارا جا رہا ہوتا ہے گھروں میں. بچہ تعدیب کے قابل بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو سختی اور مار پیٹ ہے یہ اسلام میں بالذات مطلوب نہیں ہے, مقصود اصلاح ہے. یعنی آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس برائی کی اصلاح ہو جائے, نہ کہ یہ کہ مارنا ہی اس موقع پر ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی اگر اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر مارنے کا کوئی بالکل فائدہ ہی نہیں, بلکہ نقصانات جنم لیتے ہیں. اور ایک اور بھی, سب کے سامنے بچے کو سزا نہ دے. دیکھیے بچے کے اندر بھی عزت نفس ویسی ہوتی, یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں جو انہوں نے بچوں کی سائیکالوجی بھی کام کیا ہے, کہ بچہ بھی پوری نفسیات کے اعتبار سے ایک بڑے انسان کی طرح سے ہوتا ہے, اور بس اس کا قد چھوٹا ہے. یعنی یہ چھوٹا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, چند بالشت کا بچہ, یعنی 3 سال کا 4 سال کا, جب بھی کہتے ہیں کہ جب کبھی باپ کے ساتھ جاتا ہے اور مثلا باپ کو تو کرسی پیش کی جاتی ہے اور اس کو باپ کی گود میں بیٹھنا پڑتا ہے, بچہ اندر سے مائنڈ کر رہا ہوتا ہے, سب لوگ والد سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, اس کو نظر انداز کرتے ہیں, یہ فیل کرتا ہے. یعنی تو بہرحال اسی طرح بچوں کو اگر سب کے سامنے سزا دیں گے, یعنی اس وقت جب بھی آپ کو سزا, یہ نہیں کہ پورا گھر موجود ہے, محلہ موجود ہے, اس کے بچوں کے دوست موجود ہیں, جیسے میں نے وہ کہا کہ انہوں نے شیشہ جہاں وہ پی رہا تھا سب کے سامنے ایسی زبردست قسم کی دھنائی کی اس کی. اب کیا ہے کہ بہت ذلیل کرنے والا ایک لحاظ سے اس کے ساتھ ہو گیا, سب کے سامنے سزا وہ نہیں دینی چاہیے تھی. جب بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اس کی شخصیت پر کاری ضرب لگانے کے مترادف ہے. سب کے سامنے اس کو اس طرح سے نہ کرے, اور ہر غلطی پر ایک ہی سزا نہ دے. کبھی کوئی سزا ہو, کبھی میں نے جب ابھی اتنی ساری آپ کو مثالیں دی ہیں, کبھی مالی, کبھی سہولیات کا واپس لے لینا, کبھی سخت الفاظ کہہ دینا, کبھی غصے کا اظہار, کبھی بات چیت بند. یعنی ایک یہ نہ کہ بس جیسی ہی ہو بس آپ نے فوراً کہا کہ 3 ضربے لگانے کی اجازت ہے اور آپ کھڑے ہو گئے مارنے اس کو. یہ ہر وقت یہ نہیں چلے گا, وہ بچہ ڈھیٹ اور نافرمان ہو جائے گا. اچھا, بچے کو ایک تو کبھی گالی نہ دیں, وہ تو ابھی ذکر ہو گیا اس سے پہلے کہ بچے کو گالی نہیں دینا چاہیے اور وہ صحیح نہیں. اچھا, سزا صرف حالیہ غلطی پر دیں, سابقہ پر نہیں. آپ نے یہ نہ کریں کہ سوچ کے کہ تم نے پہلے بھی یہ کیا تھا, مزید اس کو پٹائی لگ رہی ہے, پچھلی کون سی سوچ کے آپ اس کی چیزیں نکال رہے ہیں. سزا صرف ابھی جو حالیہ غلطی ہے اس کے اوپر دیں, سابقہ پر نہیں دینی چاہیے. سزا فقط دھمکی کی حد تک نہ ہو. میں نے ابھی سے کہا نا کہ اسے پتا ہے کہ یہ مثلا ہمارے ایک رشتہ دار ہیں میرے قریبی, ان کے بچے بھی اب خیر بڑے ہو گئے, ان کے بھی بچے ہو گئے, لیکن ان کے والد جو ہیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. میں اکثر ان سے کہتا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا تم لوگ بچے ہو گئے, ابا نے ایک دفعہ بھی ٹانگ نہیں توڑی تم میں سے کسی کی. تو سزا فقط یہ نہیں کہ ٹانگ توڑے, واقعی دھمکی دی ہے, دھمکی اول تو ایسی دیں ہی نہیں کہ جو پوری نہیں کر سکیں, لیکن اگر کوئی دھمکی دی ہے تو اس پر اس وقت آپ کا دل پسیجنا نہیں چاہیے. یعنی آپ واقعی اس پر عمل درآمد کریں. وہ بچہ پھر وہی جیسے میں نے کہا کہ ایک دفعہ صرف وہاں پر چالان ہوتا ہے تو آئندہ پھر کبھی چالان نہیں ہوتا, ورنہ 5-10 روپے جیسے یہاں پر کہا جاتا ہے نا. ایک دفعہ ایک رکشہ ڈرائیور جو تھا وہ سگنل توڑتا ہوا گیا تو ٹریفک کانسٹیبل کو وہ 20 روپے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوا چلا گیا. تو ایک صاحب گزر رہے تو ٹریفک کانسٹیبل سے کہا کہ یہ اتنے کم پیسے تم نے اس سے لیے, مثلا اگر لینے تھے تو کہا کہ نہیں, اگر زیادہ پیسے لوں گا تو یہ پھر آئندہ سگنل نہیں توڑے گا. یعنی اس قسم کے آپ دیکھیں تو یہ بہرحال یہ کہ اگر زیادہ چیز ایک دفعہ یعنی واقعی کوئی سزا دے دی جائے نا تو انسان پھر رکتا ہے اس سے. تو سزا فقط دھمکی کی حد تک ہو یا بہت ہی معمولی سی ہو تو پھر وہ چیز چلتی رہتی ہے. تو جب ہو تو واقعی پھر اس پر عمل درآمد کر دینا چاہیے.
مستقل سزا بھگتنے والے بچے ہمیشہ ڈھیٹ و باغی ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ ہر دفعہ اس کو آپ سزا دینے لگے، اس کی غلطیوں پر زیادہ تر آپ کو اپنی آنکھیں جو اغماض نظر، آنکھیں بند کرنا، یہ والی چیز اکثر و بیشتر 80-90-95% آپ غلطیوں کو اگنور ہی کریں، سوائے اس کے کوئی بہت ہی بڑا کوئی چیز ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا سی بات پہ یہ کیوں کر دیا، یہ پنکھا کیوں کھلا رہ گیا، ہر وقت لعنت ملامت یہ وہ چیزیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اور یا پھر ان کو سزائیں، تو سزا بھگتنے والے یہ ڈھیٹ اور باغی بن جاتے. ایک چیز اور یہ جو اچھا جب یہ ڈھیٹ اور باغی ہوئی پھر یہ زبان چلائیں گے آپ سے. میرا ایک ذاتی طور پہ میں یعنی اس بات کو میں فیل کرتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو جائے نا، یہ نہیں جو ایک شو ڈاؤن جو ہو جاتا ہے، شو ڈاؤن کبھی نہیں ہونا چاہیے. شو ڈاؤن کے کیا معنی؟ مثلا کسی سے بھی آپ، یہ عمومی زندگی میں صرف بچوں کے حوالے سے نہیں، مثلا ساس بہو کا شو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. مثلا اس نے کچھ کہہ دیا، آپ خاموشی سے برداشت کر لیجیے. ترکی بترکی والا جو ایک سلسلہ چل پڑے گا نا، یعنی وہ سخت الفاظ انہوں نے بھی کہے، آپ نے بھی جواب میں طنز کیا، انہوں نے تو آپ سے یہ کہا، تو یہ کیا ہو گیا اب؟ یہ نا یہ آپس کی جو ایک شرم اور ایک وہ جو چیز درمیان میں ہوتی ہے نا، عزت رکھ رکھا، وہ دور ہو جائے گا. پھر تو آدمی بھی آزاد ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں سخت باتیں ان کو کہہ چکا ہوں، دوبارہ بھی کہہ دوں. تو ساسوں کو بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ بہوؤں کو یا اس طرح سے اور جو رشتہ دار ہیں کہ یہ کبھی اس کی نوبت نہ آنے دیں، مختلف انداز طریقے سے اپنا اس کا اظہار کر دیں. لیکن یہ جو شو ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی زبان آئندہ بھی چلائے گا، بہو بھی زبان چلائے گی، سب کچھ ہوگا. تو اس کا خود ہی خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال مستقل سزا بھگتنے والے بچے یہ ڈھیٹ اور باغی ہو جاتے ہیں. مار پیٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ، ایک سروے بھی ہوا تھا اسکول ٹیچرز میں، جب ان سے پوچھا گیا یہ جو مار پیٹ وغیرہ جہاں پہ ہوتی ہے، تو معلوم یہ چلا کہ وہ دیگر کسی طریقے سے واقف ہی نہیں ہے مارنے پیٹنے کے علاوہ. ان سے پوچھا جائے کون سے طریقوں سے آپ بچوں کو سدھار سکتے ہیں بغیر مارے، تو زیادہ تر افراد کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ والدین بھی ہوں، گھر والے ہوں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو اور مار پیٹ کے علاوہ اور طریقہ کار سوچیں، ڈسکس کریں، کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، کہیں سے آپ وہ کریں کہ کیا میں طریقہ کار اختیار کروں کہ اس کو سمجھا سکوں. یہ ناواقفیت جو ہے نا، ویسے تو آپ کو ہر کھلاڑیوں کی خود ہو رہا ہے، کون سے کس نے کتنے رن بنائے ہیں اور کون کھلاڑی کس کا ہے، نوجوانوں اور سب کو بہت ہوتا ہے. لیکن جناب جب یہ والی چیزیں آتی ہیں عمومی زندگی میں تو اس کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. سزاؤں سے بچے دیکھیں جھوٹ اور غلط بیانی وغیرہ سیکھتے ہیں. غلط بیانی مثلا ہو جائے کہ کس نے توڑا ہے یہ گلاس، تو کون ہوگا جب اسے پتا ہے کہ یہ انگارہ بنے ہوئے اس وقت جو ابا ہیں، جو بھی اگر سچ میں نے بولا تو لازمی میرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زبردست میری پٹائی ہوگی. تو کون شخص اور کون سا بچہ ایسا ہے جو سچ بولے گا؟ تو آپ نے اس کو مجبور کیا جھوٹ بولنے پر. تو بچوں میں بھی جو جھوٹ بولنے کے اسباب ہیں وہ اس طرح کی سخت گیریاں اور مار پیٹ کے خوف ہیں. تو یہ آپ خود ہی سکھاتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا. تو بہرحال آقا والدین ہونے کی خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ والدین خود مجبور کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں آق ہو جائیں. تو یہ روایات کے اندر بھی اس بات کی چیز آئی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں تو نماز کی تعلیم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر سزا دو. لیکن یہ نہیں مار پیٹ وغیرہ. ہاں جب ضرورت پیش آئے وہی ان 6 شرائط کے تحت 3 ہلکی ضربیں لگائی جا سکتی ہیں، اور 10 سال کے بعد ان بچوں کے بستر کو علیحدہ کر دو. تو بہرحال یہ پیغمبر نے بھی کہا کہ ان کو سزا دو، لیکن سزا دینے کا کون سا طریقہ، وہ سب چیزیں بغیر مارے بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے متاثر ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو انجام نہیں دیتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے بھی بات فرمائی کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی و محبت، اور والدین کے ساتھ محبت و احترام کے برابر ہے. بچوں کے ساتھ حسن و سلوک اور نیکی و محبت والدین کے ساتھ محبت و احترام کے برابر ہے. یعنی ایسے ہی جیسے آپ والدین کا احترام کر رہے ہیں وہی ثواب آپ کو ملے گا، بنسبت اس کے کہ ان کو مارا پیٹا جائے. اپنے بچوں کا احترام کرو، انہیں مؤدب بنانے کی کوشش کرو. اور امام سجاد بھی اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی کہ پروردگار اپنے بچوں کو تربیت دینے، ادب سے آراستہ کرنے اور نیکیوں سے سجانے میں میری مدد فرما. اب وہ یہ اس طرح کی مار پٹائیوں، جنگ و جدال گھر کے اندر ہوں گی تو بچے جو ہے وہ نیکیوں سے نہیں سجیں گے، وہ ڈھیٹ باغی وغیرہ بنیں گے. تو بہرحال
یہ بھی پیغمبر نے فرمائے ہیں جملے کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عاق ہو جاتی ہے، اسی طرح ممکن ہے ماں باپ اپنے فریضے کو ادا نہ کرنے کے باعث اولاد کی طرف سے بھی عاق ہو جائیں، یعنی وہ ان کا حق انہوں نے صحیح طور پہ ادا نہیں کیا، ان کو اس طریقے سے ظلم و ستم کا، مار پیٹ کا نشانہ بنایا کہ وہ پھر نافرمان بن گئے، تو یہ والدین کی وجہ سے یعنی کبھی اولاد عاق ہوتی ہے اور کبھی والدین اپنے حقوق فرائض ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی عاق ہو جاتے ہیں، ان پہ ایسے افراد پہ لعنت بھی کی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا بیٹا ہے؟ بیٹے سے مراد وہی اولاد۔ اس نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا اپنے بیٹے کے ساتھ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ اولاد پہ احسان کرنا ثواب میں ماں باپ پر احسان کرنے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اسلام کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اور دیکھیے کیوں بچوں کا کیوں مار پیٹ، یہاں تک کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو بے فائدہ طور پر کسی چڑیا کو بھی مارے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، تو چاہیے جائے گا کہ اس انسان اپنی اولاد کو اس طریقے سے مارے اور پیٹے۔ تو بہرحال باپ جو ہے وہ خاندان کا سرپرست جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور ہر سرپرست پر اپنے ماتحتوں کی نسبت ذمہ داری ہے جس کو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ نہیں اگر اس کو ہے تو وہ سیکھے ان کو باقاعدہ، علماء کے پاس جا کر سیکھے، کتابیں پڑھ کر سیکھے، انٹرنیٹ سے سیکھے، لیکن یہ سب چیزیں اس کو سیکھنی پڑیں گی۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جس پر تمہارا بس نہیں چلتا اس پر غصہ کرنا عاجزی ہے، اور جس پر بس چلتا ہے اس پر غصہ کرنا پستی۔ یعنی آپ یہ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اس کے اوپر تو آپ کا بس چل رہا ہے، تو یہ تو پستی کی علامت ہے، آپ اس پہ بے تحاشا غصہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسے افراد ہم نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ابھی تو ظاہر کمزور ہے بچہ، لیکن جیسے جیسے یہ ذرا بڑا ہوتا جاتا ہے نا، پھر یہ ماں باپ کے اس اثر سے نکلتا جاتا ہے، پھر یہ واقعی سرکش اور نافرمان بنتا ہے بہت، کیونکہ اب یہ ہو چکا ہوتا ہے طاقتور، والدین اس کے مقابلے میں ہو جاتے ہیں کمزور، تو یہ پھر ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ تو ایسی اس نتیجے کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے بچوں کو اور اولاد کو۔ تو بہرحال یہاں پر ہماری یہ گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیات کے تمام احکامات دیکھے، اس میں کس طرح سے دیت دینی ہے، کب کون معاف کر سکتا ہے، کس طرح کے مسائل ہیں، کب کتنی مقدار میں، چہرے پر، جسم کے اعضاء پر کس طرح سے معاف کروائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے جو جتنے مسائل ہیں یہ آج ہم نے یہ مکمل کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی بار کسی اور اہم موضوع کے اوپر گفتگو جو مورد ابتلا ہو۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب کے لیے گھروں میں کامن پیش آنے والی چیزیں ہیں، وہ ہم وہی یہاں پر ڈسکس کریں گے، اور بجائے اس کے کہ ایسے فلسفیانہ اور بہت سارے اور بھی موضوعات ہو سکتے ہیں جس کی براہ راست اتنی زیادہ معاشرے کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ یہ کامن گھروں کے مسئلے وہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی۔ ایک سوال ایک آیا ہے جو کہ ذرا تفصیلی ہے، اور اس کا ایک مفصل جواب ہے جو کہ تحریری صورت میں علماء اس کا جواب دے چکے ہیں، اور وہی ہے اسرائیلی پروڈکٹس وغیرہ کے سلسلے میں ان کو خریدنا وغیرہ، جو آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے۔ تو صہیونیوں کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کا خریدنا اور بیچنا اس کا جو ہے وہ ناجائز ہے، جو میڈ ان اسرائیل یا جن کا ایسی کمپنیاں جن کا براہ راست پروفٹ کی ایک بڑی مقدار جس کو اگر نہ جائے تو اسرائیل کی حکومت کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات پڑتے ہوں، تو ایسی پروڈکٹس کا خریدنا وہ ہر شخص مکلف اپنے طور پر اس کو خود تحقیق کرے کہ کون سی ان کی ایسی پروڈکٹ ہے جس کا اتنا بڑا منافع کی مقدار ان کے پاس جاتی ہے، جس سے پھر وہ ظاہر مظالم وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کی اگر وہ امداد رک جائے تو حکومت اسرائیل جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر یعنی اس کو اثر انداز ہو جائے گی اس سے۔ تو اس کی تحقیق ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے، لیکن اس فتوے کے کئی اجزاء ہیں جو اس کو ڈسکس کیا گیا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے اس کا، تو جس کو یہ سوال پوچھنا ہو وہ مدرسے کے فیس بک اکاؤنٹ میں آ کر جو ہے وہ ان باکس کر دے سوال، تو اس میں وہ تفصیلی فتویٰ اور اس کا تجزیہ علماء نے جو اس کا جواب دی ہے وہ آپ کو پوسٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی اتنا وقت نہیں بچا ہے وہ، کیونکہ دوسرے عالم دین ماشاءاللہ یہاں پر آ چکے ہیں جو جی نہیں، اب وہ تو بالکل ایک الگ پورا ایک ٹاپک ہی الگ ہے۔ یہ ابھی ہم نے جو عمومی مارا جاتا ہے، یہ آپ کے دانت ٹوٹ جائے اس کا،
یا خون نکل آئے، کھال پھٹ جائے، اس کی دیت کے بالکل احکام الگ ہیں، یعنی زخم آ جائے اس کے جسم پر. ابھی تو صرف یہ کہ اس طرح سے مارا جس طرح عموماً گھروں میں ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کو ٹارگٹ کیا ہے، ورنہ اور جسمانی نقصان جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ان کی دیات بڑھتی چلی جائیں گی. وہ تو بہت ہی تفصیلی موضوع ہے، وہ تو آپ جو مجتہدین کے رسالہ عملیہ اس کے اندر دیکھ لیجئے، یا جب کبھی دیات وغیرہ کے مسئلے جب بیان کیے جائیں گے تو اس میں تو وہ ہے کہ اس طریقے سے مارا کہ مثلا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کی دیت جو ہے وہ الگ طرح کی ہوگی. دانت ٹوٹ گیا، زخم پیدا ہو گیا، خون نکل آیا، اس سے اور کتنی مقدار میں کیا چیز ہوئی ہے اس سے بھی دیت کی مقدار پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ اگر کسی کا الگ سے کوئی اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کوئی، تو وہ الگ سے علماء سے جا کر اس کو ڈسکس کر لے کہ کتنی دیت مجھ پہ واجب ہے. سر اگر کسی نے 25 سال پہلے کسی کو مارا ہے بچے کو، جی، تو وہ دیت اس ریٹ سے دے گی؟ دیت جس وقت ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت کے مطابق دی جاتی ہے، اس وقت کا ریٹ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں. میں نے تو ابھی کہا کہ میں نے تو صرف چند سال پہلے کا سنا تھا، انہوں نے بتایا تھا 9,000 پر گرام سونا چل رہا ہے، لیکن صرف 2-3 سال کے اندر ہی وہ 18,000 پر گرام پہ چلا گیا، اور 25 سال پہلے تو بہت ہی کم ہو جائے گا. نہیں، تو دیت جب ادا کی جا رہی ہے اس وقت کا ریٹ دیکھا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد وآلہ.